السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ اللهم فقہنا فی الدین، اللهم فقہنا لما تحب وترضى۔ الحمدللہ، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا احسان ہے، اللہ کا شکر ہے کہ ہم لوگوں نے جو ٹاپک شروع کیا تھا استغفار کی برکات، اس کا یہ آخری درس ہے انشاءاللہ باذن اللہ۔ اللہ کرے کہ ہم اس کو مکمل کریں اور اس پر عمل کریں اور اس کو آگے پہنچانے والے بنے، آمین یا رب العالمین۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمارے سینوں کو کھولے اپنی رضا و خوشنودی کے لیے، ہمارا رب ہم سے راضی ہو جائے۔ اللہم الہمنی رشدی واعصمنی من شر نفسی، اللہم انفعنی بما علمتنی وعلمنی ما ینفعنی وزدنا علما، اللہم فقہنا فی الدین، اللہم فقہنا لما تحب وترضى۔ جیسا کہ ہم لوگوں نے پڑھا تھا اس سے پہلے کہ استغفار کے فائدے کیا ہیں اور استغفار کرنے کی برکات کیا ہیں، آج کچھ صحابہ کرام اور سلف صالحین کے عمل سے دیکھیں گے، اور بعد میں آنے والے جو امام ہیں ان لوگوں کے بھی واقعات سے دیکھیں گے کہ کس طرح سے استغفار کے کثرت سے فائدے ہیں، اور پھر یہ بھی جانیں گے کہ انشاءاللہ استغفار اور توبہ میں کیا فرق ہے، کیونکہ ہم دونوں کو ایک ہی سمجھتے ہیں، لیکن ہم دیکھیں گے انشاءاللہ۔ استغفار سے متعلق جو عربی میں کچھ اشعار کہے گئے ہیں، بہت خوبصورت ہیں، بہت شارٹ میں ہیں، اس کو دیکھتے ہیں انشاءاللہ اس کے معنی، اور پھر اس کے بعد دیکھتے ہیں۔ استغفر اللہ من علمی و من عملی، میں اپنے علم و عمل سے اللہ سے بخشش طلب کرتا ہوں۔ استغفر اللہ من طمعی و من عملی، میں اپنے لالچ اور امید سے اللہ سے بخشش طلب کرتا ہوں۔ استغفر اللہ مما قد جنیت و من، میں اللہ سے بخشش طلب کرتا ہوں ان تمام گناہوں سے، ظلمی و جوری فی ایام الاول، اور ظلم و جور سے جن کو میں نے گزشتہ ایام میں کیا ہے۔ استغفر اللہ مما قد خفی و بدا، میں اللہ سے بخشش طلب کرتا ہوں ان تمام چیزوں سے جو پوشیدہ اور ظاہر ہے۔ وما تقرب به نفسی من العمل، اور اس عمل سے جس سے میرے نفس کو سکون ہو۔ استغفر اللہ من حسدی و من نقص، میں اپنے حسد اور برائی سے اللہ سے بخشش طلب کرتا ہوں۔ ومن غروری ومن حولی ومن خیلی، اور اپنے غرور اور گھمنڈ اور طاقت و ہیلا بہانے سے۔ استغفر اللہ من حسی ومن نفسی، میں اللہ سے اپنے حس ظاہر سے اور ادراک کی ہوئی چیز اپنے نفس سے بخشش طلب کرتا ہوں۔ استغفر اللہ من سری ومن عللی، میں اپنے پوشیدہ اور ظاہری گناہ سے اللہ سے بخشش طلب کرتا ہوں۔ استغفر اللہ من شرک علی خفی، میں اللہ سے اپنے چھپے ہوئے شرک سے بخشش طلب کرتا ہوں۔ ومن فسوقی و اجرامی ومن ذللی، اور اپنے فسق و فجور اور جرم و گناہ کے ارتکاب سے مغفرت طلب کرتا ہوں۔ استغفر اللہ من وہمی و وسوستی، میں اپنے وہم اور وسوسے سے اللہ سے بخشش طلب کرتا ہوں۔ ومن دسیستی نفس قد تخیل لی، اور بڑی سازش سے جو میرے دل میں برے وہم و گمان کے ساتھ پیدا ہو۔ استغفر اللہ من کفری بنعمت منہ، میں اللہ سے کفران نعمت کی بخشش طلب کرتا ہوں۔ للخیر والفضل والانعام سہل لی، جس کو اللہ نے بھلائی اور فضل و انعام کے ساتھ میرے لیے آسان کیا۔ اسی طرح حدیث سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے بہت سی استغفار کی دعائیں ہیں، جیسے کہ ایک دعا ہے اللہم انی استغفرک لما تبت الیک منہ ثم اتت فیہ، واستغفرک لما وعدتک من نفسی ثم اخلفتک فیہ۔ معنی کیا ہے اس کا؟ اے اللہ، میں اپنے ان تمام گناہوں سے آپ سے بخشش طلب کرتا ہوں جن سے میں نے توبہ کی پھر اسے کر بیٹھا، اور آپ سے بخشش طلب کرتا ہوں اپنے اس وعدے کے بارے میں جو بھی میں نے آپ سے کیا اور اس کی خلاف ورزی کر دی، اور بخشش طلب کرتا ہوں اس کے بارے میں جسے میں نے آپ ہی کے لیے کرنے کا ارادہ کیا لیکن میں نے آپ کے سوا کسی کے لیے اس میں ملاوٹ کر دی، اور بخشش طلب کرتا ہوں تمام نعمتوں کے بارے میں جن کو آپ نے مجھے عطا کیا، بس گناہ کر کے میں مسکین ہو گیا، فقیر ہو گیا، اور میں بخشش طلب کرتا ہوں اس ذات سے جو زندہ اور قائم و دائم اور غائب و ظاہر کا جاننے والے اور رحمان و رحیم ہے۔ ان تمام گناہوں اور معصیت کے بارے میں جن کا میں نے ارتکاب کیا، اور ہر وہ گناہ جن کا اللہ کے علم میں احاطہ کیا۔ استغفار سے متعلق کچھ قصیدے بھی ہیں کہ استغفر اللہ اہل العفو انزل لی،
میں اللہ سے بخشش طلب کرتا ہوں جو غلطیوں کو معاف کرنے والے ہیں، رب ان رحیم مفید الخیر من ازل، وہ رب جو ازل سے بھلائی کا فیضان کرنے والے ہیں اور رحم کرنے والے ہیں۔ استغفر اللہ من ایذائی خلائق من، میں اللہ سے مخلوق کے ایذا رسائی سے بخشش طلب کرتا ہوں، الانسی اب الجن المال الاملاکی والثقل، چاہے وہ انسان ہو یا جنات ہو یا کوئی ملکیت یا چھوٹے جسم والا جانور ہو۔ استغفر اللہ من اتیان شبہاتی، میں شک و شبہ کے آنے یا کھانے یعنی رزق میں مکروہ حرام سے اللہ سے بخشش طلب کرتا ہوں۔ میں اللہ تعالیٰ سے اپنی حکمت و عقل مندی کے غالب کرنے سے مغفرت طلب کرتا ہوں، جبکہ میرا دل برائی اور گناہ کی وجہ سے بوجھل اور سخت ہو گیا ہے۔ میں اللہ کی رحمت سے دوری اور ناتجربہ کاری اور مصیبت اور ظلم و زیادتی و بخیلی سے اللہ سے بخشش طلب کرتا ہوں۔ میں مغرور ہونے اور حق کے انکار کرنے سے اللہ سے بخشش طلب کرتا ہوں، کیونکہ یہ دونوں میرے لیے خیر و بھلائی کے سمندر کو پانی کے قطرے میں تبدیل کر دینے والا ہے۔ استغفار کا جو خزانہ ہے وہ بہت وسیع ہے، یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہم لوگوں کو بہت سی خوبصورت ایسی دعائیں سکھائی کہ جس کے ذریعے سے ہم اللہ تعالیٰ سے استغفار کر کے اپنے گناہوں کی بخشش طلب کرتے ہیں۔ جیسے کہ ایک دعا ہے، اللہم ان لم اکن اہلا ان ابلغ رحمتک فرحمتک اہلا ان تبلغنی لانہا وسعت کل شیء یا ارحم الراحمین، اے اللہ اگر میں اس کا اہل نہیں ہوں کہ آپ کی رحمت کو پا سکوں تو آپ کی رحمت اس کی اہل ہے کہ وہ مجھے پالے گی، اس لیے کہ وہ ہر چیز سے کشادہ ہے، اے رحم الرحمین۔ اسی طرح ہم کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تشہد میں سلام پھیرنے کے بعد جو دعا سکھائی ہے پڑھنا چاہیے ہمیشہ، اللہم اغفر لی ما قدمت وما اخرت وما اسررت وما اعلنت وما اسرفت وما انت اعلم به منی انت المقدم وانت المؤخر لا اله۔ اسی طرح اللہم اغفر لذنبی کلہ دقہ وجلہ واولہ وآخرہ وعلانیہ وسرہ، کیا معنی ہے، اللہ میرے تمام گناہ معاف فرما دیجئے، چھوٹے بڑے، پہلے پچھلے، ظاہر اور پوشیدہ، اور آپ کی نعمت کا اقرار کرتا ہوں اور وہ جو میں نے اپنے نفس کے لیے گناہ کیا، کہ اللہ آپ مجھے بخش دیجئے، پس نہیں ہے کوئی ان بڑے گناہوں کا بخشنے والا مگر رب عظیم۔ پھر اسی طرح چھوٹی سی استغفار کی دعا، اللہم انی استغفرک من کل ذنب تبت الیک منہ ثم اتت فیہ، اے اللہ میں آپ سے بخشش طلب کرتی ہوں ان تمام گناہوں سے جن کی میں نے آپ سے توبہ کی پھر ان کو کر بیٹھے، واستغفرک من کل ما وعدتک بہ من نفسی ثم لم اوف بہ، اور بخشش طلب کرتی ہوں ہر اس وعدے کے بارے میں جس کو میں نے آپ سے کیا پھر میں اس کو پورا نہیں کر سکی۔ اسی طرح واستغفرک من کل عمل اردت بہ وجہک فقالتہ غیرک، اور بخشش طلب کرتی ہوں ان تمام اعمال کے بارے میں جن کو میں نے آپ کے لیے کرنے کا ارادہ کیا وہ آپ کے علاوہ دوسرے کے لیے آمیزش ہو گئے۔ پھر اسی طرح استغفرک من کل نعمت انعمت بہا علی فاستعنت بہا علی معصیتک، اور میں آپ سے ان تمام نعمتوں کے بارے میں جن کو آپ نے مجھے عطا کیا اپنے گناہوں کی وجہ سے آپ سے مدد مانگتی ہوں اور بخشش طلب کرتی ہوں۔ اے چھپے اور کھلے کے جاننے والے بردبار، میں اپنے اس ہر گناہ سے بخشش طلب کرتی ہوں جسے میں نے دن کی روشنی اور رات کی تاریکی میں، تنہائی میں، کھلے میدان میں، چھپ کر کے اور ظاہر کر کے کیا۔ اسی طرح صبح شام کے اذکار میں جو ہم لوگوں نے پڑھا تھا کہ جو صبح کے وقت سید الاستغفار پڑھ لے گا، اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی، طویل استغفار ہے، تو رات تک اگر اس کا انتقال ہو گیا تو وہ جنت میں داخل ہوگا، اور اگر رات کے وقت اس نے پڑھا اور صبح تک اس کا انتقال ہوا تو وہ جنت میں داخل ہوگا۔ پھر اسی طرح استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم واتوب الیہ، میں اللہ عظیم سے بخشش طلب کرتی ہوں جس کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، وہ زندہ رہنے والے اور سب کو تھامنے والے ہیں، جسے نہ اونگ آئے نہ نیند، اور میں اسی سے توبہ کرتی ہوں۔ اللہم مغفرتک اوسع من ذنوبی ورحمتک ارجی عندی من عملی، اے اللہ آپ مغفرت میرے گناہوں سے آپ کی مغفرت میرے گناہوں سے کہیں زیادہ وسیع ہے، اور آپ کی رحمت میرے نزدیک میرے عمل سے کہیں زیادہ امید دلانے والی ہے۔ تو استغفار کے فائدے کیا کیا ہیں کہ جیسے کہ ہر مصیبت
کوئی بھی تکلیف، کوئی بھی تنگی، کوئی بھی پریشانی، کوئی بھی بیماری، کوئی بھی رزق کی تنگی، اولاد کا نہ ہونا، یہ سارے ہی کام کے لیے یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی خود اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن میں آیت اتار دی سورہ نوح کی، فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا۔ تو اسی طرح کے 3 شخص حضرت حسین بن علی یعنی علی رضی اللہ عنہ کے بیٹے کے پاس آئے۔ ایک نے بارش کی قلت کی شکایت کی کہ کافی عرصے سے ہمارے ہاں بارش نازل نہیں ہو رہی ہے، آپ اللہ سے ہمارے لیے دعا کیجیے۔ حسین بن علی نے ان کو رائے دی کہ اکثروا من الاستغفار، کثرت سے استغفار کرو۔ دوسرے نے کہا میرے ہاں اولاد نہیں ہوتی، میں اولاد کا بڑا خواہش مند ہوں، فرمایا اکثری من الاستغفار، کثرت سے استغفار کرو۔ تیسرے شخص نے شکوہ کیا زمین میں قحط پڑ گیا ہے، غلہ پیدا نہیں ہوتا یا بہت کم ہوتا ہے، اس سے بھی فرمایا کہ اکثری من الاستغفار، کثرت سے توبہ استغفار کرو۔ آپ کے آس پاس جو لوگ بیٹھے تھے عرض کرنے لگے اے نواسۂ رسول صلی اللہ علیہ وسلم، تینوں افراد مختلف شکایات لے کر آپ کے پاس آئے اور آپ نے سب کو ایک ہی نسخہ بتایا کہ استغفار کرو کثرت سے۔ تو حسین بن علی نے یہ آیت پڑھ کر سنائی کہ تم نے پڑھا نہیں قرآن میں سورہ نوح میں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا آیت نمبر 10 سے 12 میں کہ استغفروا ربکم انہ کان غفارا یرسل السماء علیکم مدرارا ویمددکم باموال وبنین ویجعل لکم جنات ویجعل لکم انہارا۔ اپنے رب سے اپنے گناہ بخشواؤ اور معافی مانگو، وہ یقیناً بڑے بخشنے والے، وہ تم پر آسمان کو خوب برساتے ہوئے چھوڑ دیں گے اور تمہیں خوب مال و اولاد میں ترقی دیں گے اور تمہیں باغات دیں گے اور تمہارے لیے نہریں نکالیں گے۔ اس سے کیا پتہ چلا کہ ہر تکلیف، ہر تنگی، ہر پریشانی سے نکلنے کا راستہ کیا ہے؟ استغفار میں ہے۔ جیسے کہ ایک مرتبہ امام ابو حنبل ایک شہر میں گئے جہاں پر وہ درس و تدریس کے لیے گئے مسجد میں، اور وہاں ٹھہرے۔ جب درس ختم ہو گیا تو ظاہر ہے کہ نئے شہر میں تھے اور مسجد میں کوئی ایسی جگہ نہیں تھی کہ ان کو ٹھہرایا جاتا، تو وہ بیچارے خود تلاش کرنے کے لیے نکلے کہ سرائے وغیرہ کہیں مجھے ملے تو میں وہاں جا کر ٹھہر جاؤں۔ تو باہر جب نکلے تو ایک شخص ملا، اس سے انہوں نے پوچھا کہ یہاں پر کوئی ٹھہرنے کے لیے، جیسے ہمارے یہاں ہوٹلس وغیرہ ہوتے ہیں وہاں پہلے سرائے ہوتے تھے، تو مسافر خانہ یا کوئی سرائے ہے تو مجھے بتا دو میں جا کے ٹھہر جاؤں۔ تو شخص نے کہا کہ اس شہر میں ہمارا چھوٹا سا تو گاؤں ہے، یہاں پر کوئی سرائے وغیرہ تو نہیں ہے، لیکن اگر آپ تکلیف محسوس نہیں کریں تو میرے ساتھ چلیے، میں اپنے گھر میں آپ کو ٹھہراؤں گا۔ تو بیچارے ان کو ضرورت تھی، وہ گئے ان کے ساتھ، بڑے امام ہیں امام احمد بن حنبل، اس کے ساتھ گئے، اس کے گھر میں ٹھہرے۔ اس نے کیا کیا، اپنی استطاعت کے مطابق بستر کا انتظام کیا، لوٹا رکھا، پانی کا انتظام کیا، قضاء حاجت کی وہ کی، کھانا جو میسر تھا وہ دیا اور کہا آپ آرام سے لیٹ جائیے، اور وہ لیٹ گئے اور یہ اپنے کام میں لگ گیا۔ یہ اصل میں تھا جو نان بائی کہتے ہیں کہ بیکری میں کام کرنے والا، یہ بیکری اس کی خود کی تھی۔ تو وہ اپنا لیٹ گئے اور وہ سمجھا کہ وہ سو گئے ہیں، یہ اپنا کام میں لگ گیا۔ آواز نہیں آ رہی نا؟ آواز نہیں آ رہی بچے؟ آواز نہیں آ رہی؟ نہیں آ رہی نہیں آواز؟ آ رہی، آواز نہیں آ بالکل رہی، بھی نہیں آ رہی ہے۔ ابھی آئی، ابھی آ رہی ہے یا نہیں؟ ابھی آئی آپ کی آئی۔ اوکے۔ تو اس نے امام احمد بن حنبل نے اس سے پوچھا کہ تم استغفار کیوں کر رہے ہو، کوئی گناہ کیا یا کچھ کیا؟ تو بولا کہ نہیں، میں نے کہیں سے سنا تھا کہ میری روزی جو ہے وہ بہت تنگ ہو گئی تھی، یعنی میں مزدوری کرتا ہوں لیکن میرا گزارا نہیں ہوتا تھا، تو مسجد کے امام نے مجھے کہا کہ تم کثرت سے استغفار کرو، اس کے ذریعے اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمہارے لیے رزق کے دروازے کھولیں گے۔ تو میں نے اس دن سے استغفار کثرت سے کرنا شروع کیا، اور وہ دن ہے اور آج کا دن ہے کہ پہلے میں کسی کی بیکری میں جا کے مزدوری کیا کرتا تھا، آج اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے میں خود بیکری کا مالک ہوں، اور یہ جو کام دیکھ رہے ہو یہی میں کرتا ہوں۔
اور اللہ تعالیٰ نے میری ہر خواہش پوری کی. استغفار کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے میری ہر خواہش پوری کی سوائے ایک خواہش کے کہ وہ اب میرے دل میں ہے, اور مجھے اپنے رب سے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ میری وہ خواہش بھی ضرور پوری کر دیں گے. تو امام احمد بن حنبل نے کہا کہ مجھے بتاؤ گے کہ تمہاری وہ کیا خواہش ہے کہ میں بھی تمہارے لیے دعا کروں کہ اللہ تعالیٰ تمہاری وہ خواہش بھی پوری کر دے. بولے کہ کوئی وہ تو نہیں ہے, بس ایک امام ہے جن کا نام احمد بن حنبل ہے, میری بڑی خواہش ہے کہ ان سے میں ملاقات کروں. تو سبحان اللہ, وہ کہتے ہیں کہ میں ہی احمد بن حنبل ہوں. تو وہ اتنا خوش ہوا اور ان کو گلے لگایا اور ان کو وہ کیا کہ سبحان اللہ آپ ہی ہیں, یعنی میں تو انجان ہوں, آپ کو پہلے دیکھا نہیں, لیکن بڑی بڑی خواہش تھی, آپ کا نام سنا تھا کہ اللہ تعالیٰ میری زندگی میں مجھے ان سے ایک مرتبہ ملاقات کرا دینا. تو اللہ تعالیٰ نے یعنی استغفار کی وجہ سے میری یہ خواہش بھی پوری کر دی. تو استغفار کو کوئی معمولی چیز نہیں سمجھنا چاہیے, بلکہ کیا ہے کہ استغفار جو ہے بند دروازوں کو کھولنے کا راستہ ہے. جب کچھ بھی نہیں سمجھ میں آ رہا ہے کہ کیا کریں, کہاں جائیں, کس سے مدد مانگے, کیا کریں, کثرت سے استغفار کرنا شروع کریں یقین کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ آپ نے قرآن میں وعدہ کیا ہے کہ آپ آسمان سے بارش برساؤ گے اور رحمتیں نازل کرو گے, اور جو اولاد نہیں ہے ان کو بھی رائے دیا کریں. وہ کہتے ہیں کہ ہم ڈاکٹروں سے علاج کرا کے تھک گئے, یہ کر کے استغفار شروع کر دے کثرت سے. انشاءاللہ باذن اللہ, اللہ تعالیٰ کے اذن سے اگر اللہ تعالیٰ نے ان کی تقدیر میں اولاد لکھی ہے تو ضرور اللہ تعالیٰ اولاد سے نوازیں گے انشاءاللہ باذن اللہ. اسی طرح ایک اور واقعہ دیکھتے ہیں کہ ایک مسجد کے امام تھے, راستے میں ان کو ایک شخص ملا اور کہا کہ مجھے اپنے ایک معاملے میں آپ سے مشورہ چاہیے. امام صاحب نے کہا کہ بتاؤ. کہنے لگا امام صاحب میرے اندر بہت زیادہ سستی کاہلی ہے, میں 15 گھنٹے سوتا رہتا ہوں, پتہ نہیں میرے ساتھ شیطانی کیا ہے کہ میرے اندر اتنی سستی کاہلی کہ میں 15 گھنٹہ بھی سو لیتا ہوں, جس کی وجہ سے میرا کاروبار بھی متاثر ہو گیا ہے, میرے بیوی بچے بھی مجھ سے ناراض رہتے ہیں, اور میں بالکل اپنی عادت سے پریشان ہو گیا ہوں, لیکن میں کیا کروں. امام صاحب نے اس سے کہا کہ تم ایک کام کرو, 1 مہینے تک کثرت سے استغفار کرو اور 1 مہینے کے بعد مجھے آ کر ملنا. اس نے کہا کہ ٹھیک ہے. امام صاحب کہتے ہیں کہ وہ شخص صرف 10 دن کے بعد ہی میرے پاس آیا اور آ کر کہنے لگا آپ کا بہت بہت شکریہ, جزاک اللہ خیر, اور بہت زیادہ آپ کا شکریہ کہ میں بتا نہیں سکتا کہ آپ کے اس نسخے کی کثرت سے اللہ الحمدللہ میری سستی کاہلی بھی دور ہو گئی, میرا کاروبار بھی چل نکلا, اور میرے بیوی بچے بھی جو میری وجہ سے پریشان ہو گئے تھے اور مجھے چھوڑ کر چلے گئے تھے, وہ سب کچھ بھی مجھے مل گیا. تو یہ چیزیں آزمودہ نسخہ جس کو کہا جاتا ہے نا, لوگوں کا آزمایا ہوا, یہ آزمایا ہوا ہے, لیکن ہم لوگ کا کم ہی اس طرف رجوع ہوتا ہے. ہم لوگوں کا کیا ہوتا ہے, کوئی ہم لوگوں کو بتا دے, کوئی وظیفہ بتا دے, تو اس سے بڑھ کر وظیفہ کوئی نہیں ہے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہم لوگوں کے لیے کھولا ہے. اس کے علاوہ بھی کیا کرنا چاہیے کہ گناہوں کو مٹانے والے اعمال بھی کرنا چاہیے. استغفار کرنے کے علاوہ کیا کام کرنا چاہیے کہ کچھ گناہ ایسے ہیں کہ جس کی وجہ سے ہماری نیکیاں ضائع ہوتی ہیں, تو ان اعمال کو مٹانے والے کام کرنا چاہیے. کون کون سے وہ کام ہے کہ جس کی وجہ سے ہمارے گناہ مٹ جائیں گے اور ہمارے لیے نام عمل میں نیکی لکھی جائے گی. تو اس میں سے نمبر 1 پر ہے اذان سنتے وقت اللہ کا ذکر کرنا. سیدنا سعید بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص مؤذن کے کلمات سن کر کہے, یعنی جو مؤذن نے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ, پھر 4 مرتبہ لا حول ولا قوت, پھر اللہ اکبر کے بعد کہے اگر اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ وان محمد عبدہ ورسولہ رضیت باللہ ربا وبمحمد رسول وبالاسلام دینا, میں گواہی دیتا ہوں اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں, وہ اکیلے ہے, اس کا کوئی شریک نہیں ہے, یہ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں. میں راضی ہو گیا اللہ کے رب ہونے پر اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول تسلیم کرنے پر اور اسلام کو دین اختیار کرنے پر. تو اس کے گناہ اللہ تعالیٰ بخش دیتے ہیں. تو ایک تو استغفار سے گناہ مٹتے ہیں, اور ایک ہے کہ کچھ ایسے اعمال کرنے سے کہ جس کی وجہ سے گناہ مٹتے ہیں. تو اذان کا اگر اللہ تعالیٰ نے توفیق دی, کیونکہ آج کل مشکل ہے نا کہ اذان سنائی نہیں دیتی ہے,
لیکن اگر جن کو اذان سننے کا موقع مل رہا ہے اور ان کے لیے بڑی خوش قسمتی کی بات ہے کہ 5 وقت کی اذان سن پاتے ہیں، تو تمام کام کاج چھوڑ کر لگا لیں اور جواب دینا شروع کریں. اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ گناہ بخشیں گے. جب گناہ بخشیں گے تو اللہ کی رحمت کے دروازے کھلیں گے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم لوگوں کے وہاں اب تو کم ہو گیا اللہ کے فضل و کرم سے، نہیں تو بچپن سے دیکھتے ہیں کہ بڑی بوڑھی ہیں یا گھر کے لوگ ہیں یا جو بھی ہے، فوراً دوپٹہ ڈھونڈنے لگتے ہیں کہ سر پر دوپٹہ رکھنے کا. یہ کون سا طریقہ ہے؟ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو نہیں سکھایا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب قرآن بھی پڑھ رہے ہو اور اذان دی جا رہی ہے تو اس کو بند کرو. حالانکہ وہ اللہ کا کلام ہے، لیکن اللہ کا مؤذن پکار رہا ہے، اس کی پکار کو سنو، اس کا جواب دو، اور اس کے بعد یہ دعا پڑھو، اور جو بھی دعا مانگو اللہ تعالیٰ قبول کرتے ہیں اور تمہارے گناہوں کو بخش دیا جاتا ہے. تو یہ سنت پر عمل کرنے کی کوشش کرنا چاہیے. اور دوسرا وہ چیز جو ہے گناہوں کو مٹانے والا عمل، وہ کیا ہے؟ وضو کرنا. سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص وضو کرے اور اچھی طریقے سے وضو کرے تو اس کے گناہ اس کے جسم سے نکل جاتے ہیں، یہاں تک کہ اس کے ناخنوں کے نیچے سے بھی گناہ خارج ہو جاتے ہیں. تو 5 ٹائم ایسا ہوتا ہے، ایک ٹائم نہیں ہو رہا ہے، 5 ٹائم وضو کرتے ہیں، 5 ٹائم ہمارے ناخن تک کے نیچے سے گناہ نکل جاتے ہیں. ایک نماز سے بھی دوسری نماز کے بیچ میں پھر کچھ گناہ ہوا، پھر اللہ تعالیٰ نے دھو دیا، پھر گناہ ہوا، پھر دھو دیا، اس طرح. اور اس کے بیچ بیچ میں استغفار کرتے رہیں گے تو اور کتنا کہ بالکل بھی اس گناہ کو لکھا بھی نہیں جائے گا اور اس کا نام و نشان بھی اللہ تعالیٰ مٹا دیں گے. تیسرا عمل ہے گناہ کو مٹانے والا، وہ ہے نماز. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، بتاؤ اگر تم میں سے کسی کے دروازے پر نہر بہ رہی ہے اور اس میں وہ روزانہ 5 مرتبہ غسل کرے تو کیا اس کے جسم پر کچھ میل کچیل باقی رہ جائے گا؟ صحابہ نے عرض کیا کہ کچھ میل کچیل باقی نہیں رہے گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 5 نمازوں کی مثال اسی طرح ہے کہ اللہ ان کے 7 گناہوں کو مٹا دیتے ہیں. یعنی نماز کے ساتھ ساتھ ایک تو وضو سے گناہ مٹ گئے اور ایک نمازوں کے ذریعے سے. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آدمی کا باجماعت نماز ادا کرنا اس کے گھر اور بازار کی نماز سے 25 گنا زیادہ ہے. اور یہ اس لیے کہ جب اس نے اچھی طرح وضو کیا پھر مسجد کی طرف نکلا صرف نماز کے لیے تو وہ کوئی قدم نہیں رکھتا مگر اس کی وجہ سے اس کا ایک درجہ بلند ہوتا ہے اور اس کی وجہ سے اس کی ایک غلطی معاف کی جاتی ہے. پھر جب نماز پڑھتا ہے تو فرشتے اس کے لیے مغفرت کی دعا کرتے رہتے ہیں جب تک کہ وہ اپنے جائے نماز پر بیٹھا رہتا ہے اور بے وضو نہیں ہوتا ہے. فرشتے کہتے ہیں اے اللہ اس پر رحمت فرمائیے، اے اللہ اس پر مہربانی کیجیے، اور وہ برابر نماز ہی میں رہتا ہے جب تک کہ وہ نماز کا انتظار کرتا ہے. یعنی بیٹھا ہوا ہے، تسبیح کر رہا ہے، قرآن پڑھ رہا ہے، اپنی جگہ پر بیٹھا اور دعا کر رہا ہے، جو بھی کر رہا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ فرشتے اس کے لیے مغفرت کی دعا کر رہے ہیں. اسی طرح ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں 5 نمازیں اور جمعہ سے آئندہ جمعہ تک اور رمضان سے آئندہ رمضان تک ان کے درمیان کے لیے کفارہ ہے جب تک کہ گناہ کبیرہ کا ارتکاب نہ کیا جائے. کیونکہ گناہ کبیرہ جس کی سزا قرآن نے مقرر کر دی یا حدیث میں مقرر ہے، جب تک کہ اس کا کفارہ نہیں ادا کرتے، وہ یا توبہ نہیں کرتے، وہ گناہ معاف نہیں ہوتے. اس کے علاوہ تمام گناہوں کو اللہ تعالیٰ ان اعمال کے ذریعے سے مٹا دیتے ہیں. چوتھی چیز گناہ کو مٹانے کی تہجد اور استغفار. سیدنا حذیفہ بن یمان بیان کرتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرا رب العالمین ہر رات دنیا سے قریب آسمان پر اترتے ہیں، جب تہائی رات کا آخری حصہ باقی رہتا ہے تو کہتے ہیں کون ہے جو مجھے پکارے اور میں اس کی پکار کو قبول کروں، کون ہے جو مجھ سے سوال کرے اور میں اسے دوں، کون ہے جو مجھ سے مغفرت طلب کرے اور میں اسے بخش دوں. اسی طرح 5واں عمل جو ہے وہ صدقہ کرنے سے اللہ تعالیٰ گناہوں کو مٹا دیتے ہیں. سیدنا حذیفہ بن یمان بیان کرتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آدمی کو جو فتنہ اس کے بال بچوں اور مال و دوست ہمسایہ کی وجہ سے ہوتا ہے اور نماز روزہ اور صدقہ اس کا کفارہ بنتے ہیں. یعنی کبھی بچوں کی طرف سے تکلیف ہو رہی ہے، کبھی مال میں کمی کی وجہ سے تکلیف ہو رہی ہے، کبھی کوئی قریبی رشتہ داری یا دوست ہے جو پریشان کر رہا ہے، کبھی کوئی پڑوسی ہے جس کی وجہ سے لوگ تنگ ہے. تو ان ساری چیزوں کا کفارہ کس چیز سے ادا ہو جاتا ہے؟ جب تم نماز پڑھتے ہو، جب تم روزہ رکھتے ہو، جب تم صدقہ کرتے ہو، تو یہ ساری تکلیفوں سے نکلنے کا کفارہ بن جاتا ہے.
छठी चीज है जुमा के दिन के आदाब, जो कल गुजरा जुमा का दिन। सैयदना सलमान फारसी रज़ियल्लाहु अन्हु बयान करते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स जुमा के दिन अच्छी तरीके से गुस्ल करता है और इस्तिताअत के मुताबिक पाकीज़गी इख्तियार करता है, तेल लगाता ही अपने घर की खुशबू लगाता है, फिर जुमा की नमाज के लिए निकलता है और दो आदमियों के दरमियान तफरीक डालकर बैठता नहीं, यानी दो लोग बैठे हुए उनको थोड़ा सा खस्ता के बीच में घुस के बैठ जाए, इस तरह नहीं। फिर सुन्नतें पढ़ता है जो उसके मुकद्दर में लिखी होती है, फिर जब इमाम खुतबा देता है तो खामोश रहता है, तो उसके उस जुमा और दूसरे जुमा के दरमियान के तमाम सगीरा गुनाह माफ कर दिए जाते हैं। कबीरा गुनाह तौबा के बगैर माफी नहीं है, या जिसके साथ हद जारी कर दी जाए। इसी तरह रमजान के रोजे गुनाहों को मिटाने का सबब है। सैयदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु बयान करते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स ईमान और तलबे सवाब के लिए रमजान के रोजे रखे तो उसके पहले के गुनाह अल्लाह ताला माफ कर देते हैं। इसी तरह तरावीह की नमाज भी गुनाहों के मिटाने का सबब बनती है। सैयदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु बयान करते हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन काम रमदान ईमान व इहतिसाबन गुफिर लहू मा तक़द्दम मिन दम्बी। जो शख्स रमजान का क़याम ईमान और तलब सवाब के लिए करता है तो उसके पहले के तमाम गुनाह माफ कर दिए जाते हैं। इसी तरह शब कदर की रातों का क़याम करना, अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु बयान करते हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स शब कदर का क़याम ईमान और तलब सवाब के लिए करे तो उसके पहले के गुनाह अल्लाह ताला माफ कर देते हैं। इसी तरह आशूरे का रोजा, सैयदना अबू कतादा बयान करते हैं कि एक आदमी ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से आशूरे के रोजे के बारे में सवाल किया, मुहर्रम का जो रोजा होता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं अल्लाह ताला से अच्छा गुमान करता हूँ वो गुज़िश्ता साल के गुनाहों का कफारा बन जाएगा। इसी तरह उम्रा करना, सैयदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु बयान करते हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एक उम्रा करना दूसरे उम्रा करने तक के दरमियान के गुनाह का कफारा होता है और हज मबरूर का बदला जन्नत के अलावा कुछ नहीं है। इसी तरह गुनाहों को मिटाने के लिए तस्बीहात कसरत से करना, कि जो शख्स सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही सुब्हानल्लाहिल अज़ीम 100 मरतबा कहे तो उसके गुजरे हुए गुनाह अल्लाह ताला माफ कर देते हैं। इसी तरह अल्लाह ताला के फजल व इनाम का एतराफ करना, जो शख्स कोई कपड़ा पहने या खाना खाए फिर कहे, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी रज़क़नी व अतअमनी बिला हौल मिन्नी वला कुव्वा, यानी अल्लाह की तारीफ करे, अल्लाह के फजल व इनाम का इतराफ करे, यानी तारीफ करे अल्लाह ताला की, हम्द बयान करे। यानी कपड़ा पहनते हुए क्या दुआ पढ़े, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी, बहुत सारी अलग अलग दुआएं हैं, जो भी दुआ याद हो तो रोजाना पढ़ते हुए, यानी पहनते हुए जब भी कपड़ा पहने, जरूरी नहीं नया कपड़ा पहने, नया कपड़ा पहनने की एक अलग दुआ है, उसका भी शुक्र अदा करना चाहिए। और रोजाना कपड़ा जो हम नहा कर चेंज करते हैं तो उसके लिए भी अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी, दूसरी दुआ है कसानी हादा तौब रज़क़नी मिन हौलिन गैरिन मिन्नी वला कुव्वा। या जो शख्स कोई कपड़ा पहने और कहे अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी सतरनी व वराई औरती बिला हौल मिन्नी वला कुव्वा, तो उसके गुजरे हुए गुनाह बख्श दिए जाते हैं। सब तारीफ उस अल्लाह के लिए जिसने बगैर ताकत और कुव्वत के मेरी शर्मगाह को ढांपा और छुपाया। इसी तरह 14 नंबर पे हज करना, अगर अल्लाह ताला ने इस्तिताअत दी है तो हज करें। हज की वजह से क्या है, अल्लाह ताला पिछले तमाम गुनाहों को ऐसे मिटा देते हैं कि वो इस तरह लौटता है जैसे कि माँ के पेट से बच्चा अभी अभी जो आता है बगैर गुनाह के पाकी के साथ। सैयदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु बयान करते हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिसने इस घर का हज किया और बेहुदा बातें नहीं की और फिस्क और फुजूर नहीं किया तो वो अपने गुनाहों से इस तरह वापस लौटेगा जैसे आज ही उसकी माँ ने उसको जना हो। इसी तरह 15वें नंबर पर गुनाह को मिटाने वाला अमल है अरफे में वकूफ करना। सैयदा आयशा बयान करती कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इतने आदमी किसी दिन अल्लाह ताला जहन्नम से आजाद नहीं करते जितने अरफा के दिन करते हैं, और अल्लाह सुब्हानहू व तआला आज के दिन नजदीक हो जाते हैं, फिर अपने बंदों की वजह से अपने फरिश्तों पर फख्र करते हैं और फरमाते हैं ये लोग क्या चाहते हैं। इसी तरह 16 नंबर पर है, जो शख्स हज में ना हो
اس کے لیے عرفہ کے دن روزہ رکھنا یہ بھی گناہوں کا کفارہ بنتا ہے. جیسے ہم لوگ یہاں پر موجود ہوتے ہیں اور ہم حج پر تو نہیں گئے ہیں لیکن ہم یہاں پر رہتے ہوئے عرفے کا روزہ رکھتے ہیں تو وہ بھی گناہوں کو کفارے کا سبب بنتا ہے. سیدنا ابو قتادہ سے عرفے کے دن کے روزے کے بارے میں سوال کیا گیا. آپ نے فرمایا یکفر السنہ الماضیہ والباقیہ، یعنی گزشتہ اور آئندہ سال کے گناہوں کا کفارہ بنتا ہے. اور ایک دوسری روایت میں ہے کہ عرفہ کے دن کے روزے کے بارے میں اللہ سے میرا گمان یہ ہے کہ 1 سال اور بعد کے گناہ کا کفارہ ہوتا ہے. اسی طرح بخار کے وقت استغفار کثرت سے کرنا چاہیے. سیدنا جابر بن عبداللہ بیان کرتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن ام صائب یا ام مصعب کے پاس آئے اور کہا اے ام صائب یا ام مصعب تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ یعنی سی جیسے بیماری میں نا عجیب عجیب آوازیں نکالتے ہیں تو ایسی آوازیں کیوں نکال رہی ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ بخار ہے، اللہ اس میں برکت نہ ڈالے. یعنی ایک طرح سے بد دعا کے الفاظ کہے کہ اللہ اس میں برکت نہ ڈالے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم بخار کو گالی مت دو کیونکہ یہ بنی آدم انسان کے گناہوں کو ختم کر دیتا ہے، جیسے لوہار کی بٹی لوہے کے زنگ اور میل کچیل کو ختم کر دیتی ہے. پھر اسی طرح بیماریاں اور رنج و غم جو ہیں وہ بھی گناہ کے مٹانے کا سبب بنتی ہیں. سیدنا ابو سعید اور ابو ہریرہ بیان کرتے کہ ان دونوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمان کو تھکان ہوتی ہے یا کوئی بیماری لاحق ہو جاتی ہے یا اس کو کوئی غم لگ جاتا ہے یا اس کو کوئی تکلیف پریشانی ہو جاتی ہے، اس کے بدلے میں اس کے صغیرہ گناہ اللہ تعالیٰ معاف کر دیتے ہیں، جھاڑ دیتے ہیں اس کے ذریعے سے اس کے گناہ. اسی طرح مجلس کا کفارہ ادا کرنے والے کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص کسی مجلس میں بیٹھا اور اس میں زیادہ شور و غل ہوتا رہا، اس مجلس سے اٹھنے سے پہلے اس نے کہا سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. اے اللہ آپ پاک ہیں، میں آپ کی تعریف کرتی ہوں، میں گواہی دیتی ہوں کہ آپ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، میں آپ سے مغفرت طلب کرتی ہوں اور آپ کے حضور توبہ کرتی ہوں. تو اس کے اس مجلس کے گناہ اللہ تعالیٰ معاف کر دیتے ہیں. تو مجلس ضروری نہیں ہے کہ اگر اب نیکی کے خیر کے کام کی مجلس میں بیٹھے ہیں اور وہاں سے پڑھ کر اٹھتے ہیں تو آپ کے درجات بلند کیے جاتے ہیں اور گناہوں کو مٹا دیا جاتا ہے. لیکن ایسے مجالس میں کہ جہاں پر ہم نے کوئی ذکر ہی نہیں کیا، اللہ تعالیٰ کا نام ہی نہیں لیا، نہ وہاں نماز پڑھی، نہ کوئی کسی کو کوئی نصیحت کی، نہ امر بالمعروف کیا، نہ نہیں علی منکر کیا، کچھ بھی نہیں کیا، بس دنیاوی باتیں کر کے اور اڑ گئے. تو اٹھتے ہوئے یہ یاد رکھیں اور دعا پڑھ کے اٹھیں تاکہ اگر کوئی بھی گناہ ایسا ہو گیا ہے جو صغیرہ ہم سے غلطی سرزد ہو گئی ہے اس محفل میں، اللہ تعالیٰ اس گناہ کو ہم سے دور کرے. اسی طرح اللہ تعالیٰ کے اپنے بندے پر فضل و کرم توفیق سے یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ استغفار ایک ایسی چیز ہے جو اللہ تعالیٰ پر ایمان کو مضبوط کرتی ہے اور بندہ سمجھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمام گناہوں کے بخشنے والے ہیں، وہ بندے کی توبہ سے خوش ہوتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ بندہ اس سے غافل نہیں ہے. جیسے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورہ حشر میں فرمایا وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ أُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ. تم ان لوگوں کی طرح مت ہو جانا جنہوں نے اللہ کے احکام کو بھلا دیا، تو اللہ نے بھی انہیں اپنی جانوں سے غافل کر دیا اور ایسے ہی لوگ فاسق نافرمان. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ یعنی اللہ تعالیٰ نے اپنی مقدس کتاب میں جہاں توبہ استغفار کی فضیلت بتائی ہے وہاں استغفار پر ابھارا بھی ہے. اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں دن بھر میں 100 سے بھی زیادہ استغفار کرتا ہوں. تو ہمارے لیے بھی یہی چیز ہے کہ استغفار کثرت سے کرنا چاہیے، کیونکہ دنیا میں بات عام طور پر پائی جاتی ہے کہ جب کوئی انسان دوسرے کے سامنے اپنی غلطی، زیادتی اور گناہ جرم کا اعتراف کر کے معافی مانگتا ہے تو سامنے والا اکثر خوش ہو جاتا ہے، گلے شکوے ختم ہو جاتے ہیں، رنجشیں مٹ جاتی ہیں، وہ بدلہ لینے کے باوجود معاف کر دیتا ہے اور اس سے خوش ہو جاتا ہے کہ چلو اس نے خود میرے سامنے آ کر معافی مانگا، تو اس کی وجہ سے اس کا دل بڑا ہو جاتا ہے اور وہ خوش ہو جاتا ہے. یوں دونوں فریقوں کے مثبت روابط و تعلقات مضبوط ہوتے ہیں. یہی مثال انسان کی ہے جب وہ اپنے رب کے حضور آنسو بہا کر اپنے گناہوں کا اقرار اور اعتراف کرتا ہے، معافی مانگتا ہے، آئندہ ایسا جرم نہ کرنے کی
यकीन दहानी करता है तो अल्लाह करीम की रहमत जोश में आती है और रब्बे जुल जलाल बंदे को माफ करके बख्शिश व मगफिरत और अपनी रजा का सर्टिफिकेट उसको देते हैं। तो ये इंसान की बहुत बड़ी कामयाबी, सादत और खुशनसीबी होती है कि वो अपने खालिक व मालिक को मनाने में कामयाब हो जाए। यूं जब इंसान से उसका खालिक राजी हो जाते हैं तो फिर अल्लाह सुब्हानहू व तआला कैसी कैसी बरकतें नाजिल करते हैं, वो हम लोगों ने अभी पढ़ा। और अल्लाह सुब्हानहू व तआला अपने तौबा करने वाले बंदे से इस कदर खुश होते हैं कि जैसे कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया एक मिसाल के जरिए, कि मिसाल के तौर पर एक शख्स है, वो ऊंट पर अपने सारे सामान लाद कर सफर पर जाता है और जब थकान उसको लाहक होती है तो वो किसी दरख्त के नीचे क्या करता है कि अपने ऊंट को बिठाता है और सामान सारा लदा हुआ है और वो आराम करने के लिए लेट जाता है और यहाँ तक कि उसकी आंख लग जाती है, नींद आ जाती है। जब उसकी आंख खुलती है तो वो देखता है कि ना उसका ऊंट वहां है और ना उसका सामान वहां पर मौजूद है। बहुत घबराता है कि कोई इसका मतलब लूट कर ले गया या कोई क्या कर गया। वो बहुत परेशान, इधर उधर ढूंढ 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 कर थक हार कर आकर वहीं लेट जाता है और फिर दुआ करता है, यार अब यानी अब मैं क्या करूं, मैं सहरा में हूँ, दूर दूर तक कोई मददगार नहीं है, अल्लाह ताला आपके सिवा कौन है जो मेरी मदद करे। और वो थक हार कर फिर लेटता है और उसकी आंख लग जाती है। आंख खुलती है तो देखते हैं उसका ऊंट चलता हुआ उसके सामने आ रहा है मां साजो सामान के। तो खुशी के मारे उसके मुंह से क्या निकलता है, यार अब तू मेरा बंदा मैं तेरा अल्लाह। जो ये गलत अल्फाज उसके गलती से खुशी के मारे निकले, अल्लाह सुब्हानहू व तआला उस बंदे से कहीं ज्यादा खुश होते हैं, उस बंदी या बंदे से जो तौबा करता है, अल्लाह की तरफ रुजू करता है कि मेरा बंदा पलटा और रुजू किया। जैसे कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कुरान में फरमाया कि या वो जो है कि ला तकनतू मिन रहमतिल्लाह, यानी अगर तुमने जमीन से लेके आसमान तक भी गुनाह कर लिए हैं लेकिन अल्लाह की रहमत से मायूस नहीं होना। अल्लाह सुब्हानहू व तआला तौबा को कबूल भी करेंगे और अल्लाह ताला तुम्हारे गुनाहों को माफ भी करेंगे। तो एक चीज होती है इस्तगफार करना और एक चीज होती है तौबा करना। दोनों को एक मिसाल के जरिए से समझेंगे ताकि बात हम लोगों को आसानी से समझ में आ जाए। इस्तगफार क्या है? मसलन आपके कपड़े पर जरा सा अगर कोई दाग लग गया, आपने क्या किया, उसको पकड़कर उसको धोया, लेकिन हल्का हल्का भी दाग बाकी है, आप उसके ऊपर कोई डिटर्जेंट पाउडर या साबुन या जो भी लिक्विड है डालकर उसको रगड़ते हैं और वो साफ हो जाता है। तो ये क्या हुआ, ये मिसाल हुई इस्तगफार की। लेकिन बाज मर्तबा बहुत रगड़ने, बहुत धोने, बहुत साफ करने के बावजूद भी वो कपड़ा का मैल नहीं निकल रहा है, उसका दाग नहीं मिट रहा है। अब आप क्या करते हो कि कपड़ा कीमती है और आपके पसंदीदा भी है, तो आप क्या करते हो, उसको ड्राई क्लीन में देते हो। जब ड्राई क्लीन में दिया जाता है तो वो बिल्कुल साफ होकर क्लीन होकर आता है। ये चीज है तौबा, कि इस्तगफार क्या है, छोटे मोटे गुनाहों को धोता चला जाता है। और तौबा क्या है कि बड़े से बड़े कबीरा गुनाह को मिटाने का जरिया बनता है। तो इस्तगफार असल में कहते हैं नदामत को, शर्मिंदगी को, कि बंदा जो गुनाह करे या बुरा अमल करे उस पर इस्तगफार करे और दिल के अंदर गिल्टी फील हो। ये जो दिल के अंदर नदामत और अफसोस होता है, ये दरअसल इस्तगफार है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया नदामत दिल में होना ये भी तौबा है। तो इस्तगफार नदामत को कहते हैं और तौबा आइंदा गुनाह ना करने का मुसम्मम पक्का इरादा करना। और इस्तगफार भी हर बंदे को करनी चाहिए और अपनी नेकियों पर भी इस्तगफार करना चाहिए। राबिया बसरी अल्लाह की एक नेक बंदी कहा करती थी, इस्तगफार कि हम जो अल्लाह के सामने इस्तगफार कर रहे होते हैं तो हमारा इस्तगफार ऐसा होता है कि इस पर भी हमको इस्तगफार करने की जरूरत है। यानी बेदिली से जो कर रहे होते हैं तो ये भी एक गुनाह कर रहे होते हैं और उस पर भी हमको इस्तगफार करना चाहिए। इसीलिए शरीयत ने नेकी के काम के बाद भी इस्तगफार करने का हुक्म दिया है। जब वुजू करते हैं तमाम आज़ा के गुनाह धुल जाते हैं, फिर भी वुजू के बाद जो दुआ मांगने की तरकीब दिलाई गई है उस दुआ में से सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक न सिर्फ एक गुनाह को मिटाने का जरिया है बल्कि जन्नत के दरवाजे खोलने का जरिया है। कि जो बंदा ये
वजू करता है, उसके बाद ये दुआ पढ़ता है, तो जन्नत के दरवाजे, 8 दरवाजे उसके लिए खोल दिए जाते हैं। इसी तरह कुरान की या किसी भी खैर की मजलिस के इख्तिताम पर नेकी करके उठने के बाद इस्तगफार की दुआ, अल्लाह जो भी ये अस्तगफिरुल्लाह, तो जो भी ये पढ़ने पढ़ाने में गलती हुई होगी अल्लाह ताला उसके जरिए से माफ करते हैं। इसी तरह फिर नमाज पढ़ना इबादत है, नेकी करके सलाम फेरा, मगर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब सलाम फेरते थे तो क्या करते थे, एक मर्तबा जोर से अल्लाहु अकबर और 3 मर्तबा अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह। उलमा का कौल है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का असल मकसद था सलाम के बाद इस्तगफार का, कि ए अल्लाह, जो मैंने नमाज पढ़ी है आपकी इबादत का हक अदा नहीं कर पाया, अल्लाहु अकबर, अल्लाह आप सबसे ज्यादा बड़े हैं, बुलंद हैं और बड़ी ऊंची शान वाले हैं। अल्लाह, जो नमाज में मुझसे कोई भी गलती कोताही हुई होगी उसको माफ कर दीजिए और मेरी नमाज को कबूल कीजिए। 3 मर्तबा इस्तगफार, या रब कबूल कीजिए, या रब कबूल कीजिए, या रब कबूल कीजिए। और जैसे हम लोग किसी को बोलते हैं ना, कोई चीज, अगर वो बच्चे लोग कैसे कोई एक बात नहीं मानते, प्लीज प्लीज प्लीज, तो ये हम अल्लाह से कर रहे होते हैं कि प्लीज प्लीज अल्लाह ताला, प्लीज मेरे गुनाह माफ कर दीजिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तमाम गुनाह बख्शे बख्शाए थे, उसके बावजूद भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दिन भर में 70 से ज्यादा मर्तबा इस्तगफार किया करते थे। तो एक तो है इस्तगफार जो चलते फिरते कसरत से करना चाहिए, आदत रूटीन में बना लेना चाहिए कि कम से कम दिन भर में 100 मर्तबा तो जरूर करना चाहिए। फिर दूसरी चीज है कि तौबा। अब तौबा किस चीज के लिए जरूरी है, कि कोई ऐसा कबीरा गुनाह इंसान से हो गया है कि जो तौबा के बगैर माफी नहीं है, जिसको कुरान में भी बताया गया है और हदीस में भी उसका जिक्र किया गया है। जैसे कि हम सबको इल्म होना चाहिए कि अल्लाह ताला ने बंदों को लाजमी तौर पर इखलास के साथ तौबा करने का हुक्म दिया है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कुरान में फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू तूबू इलल्लाहि तौबतन नसूहा, ईमान वालों अल्लाह ताला के हुजूर सच्ची तौबा करो। और तौबा के लिए हमें मोहलत भी अता फरमाइए। एक तो वो है कि जो किरामन कातिबीन के अमल लिखने से पहले मिलती है। चुनांचे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बाएं तरफ वाला फरिश्ता खता करने वाले मुसलमान बंदे से 6 घड़ियां कलम उठाए रखता है, फिर अगर वो नादिम हो और अल्लाह से माफी मांग लेता है तो नहीं लिखता, वरना एक बुराई उसकी लिख दी जाती है। और दूसरी मोहलत क्या होती है कि लिखने के बाद से लेकर मौत तक है। यानी मुसीबत तो ये है कि आजकल बहुत से लोग अल्लाह ताला पर एतमाद ही नहीं रखते। वो दिन रात कई किस्म के गुनाह करते रहते हैं, फिर उनमें से कुछ ऐसे हैं जो गुनाह को मामूली समझते हैं। जैसे कि हम देखते हैं कि कई लोग सगीरा गुनाह को अपने दिल में हकीर जानते हैं। मसलन कोई इनमें से कह देगा, आखिर एक अजनबी औरत को देखने या उससे मुसाफा करने में हर्जी क्या है। ये लोग इन नामहरम औरतों को रिसालों और सिलसिलावार मजामीन में नजरें बचा बचा कर देखते हैं, हत्ता कि जब उन्हें ये मालूम हो जाता है कि ये बात हराम है, तो इनमें कोई बड़े आराम से पूछता है कि इसमें कितनी बुराई है, या ये कबीरा गुनाह है या सगीरा है। तो ये सारी चीजें, यानी एक तो गुनाह करना, उसके बावजूद तो नदामत नहीं करना, और दूसरे ये कि उस पर ये कि हील हुज्जत करना, अच्छा ये इतना कितना बड़ा गुनाह है और कैसे तौबा होगी और क्या होगा। हजरत अनस रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं, तुम ऐसे काम करते हो जो तुम्हारी नजरों में बाल से भी ज्यादा छोटे होते हैं, जबकि हम उन्हें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में हलाक कर देने वाले शुमार करते थे। मुबिकात का मायने हलाक करने वाले काम। इब्ने मसूद रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं, मोमिन अपने गुनाहों को यूं देखता है जैसे वो एक पहाड़ के दामन में बैठा हो और डरता हो कि कहीं ये पहाड़ उस पर गिर ना पड़े। यानी इतना छोटा सा गुनाह करके मोमिन डरता रहता है कि जैसे पहाड़ के बराबर कुछ मेरे ऊपर बोझ आ गया और कहीं मुझ पर गिर ना पड़े। और एक फाजिर और गुनाहगार शख्स अपने गुनाह को ऐसा देखता है कि एक मक्खी जो उसके नाक पर आकर बैठी, और फिर आपने अपने हाथों के इशारे से बताया कि वो इस तरह करके मक्खी को नाक से उड़ा देता है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दर्जे झैल हदीस ये भी है कि गुनाहों को हकीर समझने वाली बातों से बचो। गुनाहों को हकीर समझने वालों की मिसाल उन लोगों की है जो एक वादी के दामन में उतरे, एक आदमी एक लकड़ी उठा लाया, दूसरा भी लकड़ी उठा लाया, हत्ता कि इतनी लकड़ियां जमा हो गई जिससे उन्होंने अपनी रोटियां पकाई। और गुनाहों को हकीर समझने वाली बातें कभी अपने करने वाले ही को पकड़ लेती हैं तो उसे हलाक कर देती। यानी बहुत से लोग जमा हुए और एक एक लकड़ी लेकर आए,
اور اس کو جمع کیا تو وہ اکٹھا کر کے آگ لگا کر سیکنے یا کھانا بنانے کے قابل ہو گئی. تو اسی طرح ہم جو گناہ کرتے جاتے ہیں اور معافی نہیں مانگتے، وہ اسی طرح جمع ہوتا ہے کہ ایک دن جہنم کی آگ میں جانے کا سبب بن سکتا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت کرے. ایک اور روایت میں ہے گناہوں کو حقیر سمجھنے والی باتوں سے بچو، کیونکہ یہ باتیں کبھی اس آدمی پر اکٹھی ہوتی ہیں تاکہ اسے ہلاک کر ڈالتی ہیں. اہل علم بتاتے کہ صغیرہ گناہوں کے ساتھ کبھی حیا کی قلت، بے پرواہی، اللہ تعالیٰ سے نڈر ہونا اور اس گناہ کو حقیر سمجھنا بھی شامل ہو جاتا ہے. اور یہ سب باتیں اسے کبیرہ گناہوں سے جا ملاتی ہیں، بلکہ اسے کبیرہ ہی بنا دیتی ہے. اس لیے وہ کہتے ہیں کہ جب صغیرہ گناہ بار بار کیا جائے تو وہ صغیرہ نہیں رہتا، اور اگر کبیرہ گناہ پر استغفار کی جائے تو وہ کبیرہ نہیں رہتا. اور جس شخص کا یہ حال ہو اسے ہم کہتے ہیں کہ گناہ کے چھوٹا ہونے کی طرف نہ دیکھو، بلکہ یہ دیکھو کہ تم کس کی نافرمانی کر رہے ہو. ان باتوں سے سچے لوگ انشاءاللہ فائدہ اٹھائیں گے. جو اپنے گناہوں اور کوتاہیوں کا احساس کرتے ہیں وہ نہ تو اپنی گمراہی سے بے پرواہ ہوتے ہیں اور نہ ہی اپنے باطل باتوں پر اصرار کرتے ہیں. یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ نبی عبادی انی انا الغفور الرحیم، میرے بندوں کو خبر دے دیجئے کہ بلا شبہ میں بخشنے والا مہربان ہوں. جیسے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے اس قول پر بھی ایمان رکھتے ہیں وَإِنَّ عَذَابِي هُوَ الْعَذَابُ الْأَلِيمُ، اور جو میرا عذاب ہے وہ دکھ پہنچانے والا عذاب. تو یہ چیز ہم لوگوں کو علم ہونا چاہیے کہ توبہ کرنے کی شرائط کیا ہیں، یعنی کون سی ایسی شرطیں کہ جس کی وجہ سے ہماری توبہ قبول ہوگی. توبہ کا کلمہ بہت عظیم کلمہ ہے جس کے معنی بہت گہرے ہیں. ایسے نہیں ہے جیسے اکثر لوگ سمجھتے کہ زبان سے توبہ کا لفظ کہہ دیا اور گناہ بھی کرتے رہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انستغفروا ربکم ثم توبوا الیہ، اور یہ کہ اپنے پروردگار سے بخشش طلب کرو پھر اس کے حضور توبہ بھی کرو. یعنی بخشش یعنی استغفار بھی کرو، توبہ بھی کرو، اور گناہوں کی معافی بھی مانگو اور گناہوں کو دوبارہ نہ کرنے کا عہد بھی کرو. تو ہم کو معلوم ہونا چاہیے کہ توبہ استغفار کے علاوہ کوئی زائد امر ہے، اور چونکہ یہ امر عظیم ہے، یعنی ایک تو استغفار ہے اور ایک توبہ ہے جو اس سے بڑھ کر ہے، لہٰذا اس کی کچھ شرائط بھی ہیں. علماء نے توبہ کی ان شرائط کو آیات و احادیث ہی سے اخذ کیا ہے، جن میں سے نمبر 1 اس گناہ کو فوراً اور کلیتاً ترک کیا جائے. یعنی جو بھی گناہ کر رہے ہیں اب اس پر ندامت ہو گئی، شرمندگی ہوئی، تو کیا کریں، فوراً چھوڑ دینا ہے. یہ نہیں کہ اچھا پھر آج کے دن میں کر لوں، کل سے توبہ کر لوں گا، نہیں، فوراً اسی وقت. اور جو پہلے گناہ ہو چکا ہے اس پر نادم ہو، شرمندگی ہو، یعنی گلٹی فیل کرتا رہے کہ یار اب مجھ سے کیسے یہ گناہ ہو گیا، اللہ تعالیٰ مجھے معاف کر دے. تیسری چیز کیا ہے کہ آئندہ وہ کام نہ کرنے کا پکا عہد کرے. یہ توبہ کی شرائط میں سے ہے کہ آئندہ کبھی بھی اس گناہ کی طرف جانے سے بچے، یا وہ اسباب سے بچے کہ جس کی وجہ سے وہ اس گناہ میں ملوث ہوا تھا. نمبر 4 جن پر اس نے ظلم کیا ہے. اب یہ 3 چیزیں تو اللہ تعالیٰ کے حق میں اگر ایک اس نے زیادتی کی ہوگی تو اس کے لیے ہے. چوتھی توبہ کی شرط کیا ہے کہ اگر کسی پر ظلم کیا ہے، کسی پر زیادتی کی ہے، کسی کا حق دبا لیا ہے، کسی کا یعنی رلا دیا ہے، کسی کو تکلیف پہنچا دی ہے، تو اب اس کو کیا ہے، اس کا حق دے کر معافی مانگنا ہے، اس سے معافی مانگ کر اس کے اپنا کفارہ ادا کرنا ہے. اور جو کچھ بھی اس کا مال یا جو چیز بھی اس کا حق دبایا ہے اس کو کیا کرنا چاہیے، اس کو واپس کر کے اس سے وہ کرنا چاہیے. ایسے نہیں ہے کہ توبہ بھی کرے، مثلا ایک انسان چوری بھی کر رہا ہے اور کہتا ہے یار اب میری چوری سے میں اللہ سے پناہ مانگتا ہوں یا اللہ سے توبہ کرتا ہوں. اس طرح نہیں ہے، بلکہ چوری کو چھوڑے، اللہ سے توبہ کرے اور جس کا مال لیا ہے اس کو واپس کرے. تو بہت ساری چیزیں ہیں اس میں توبہ کے لیے کہ توبہ کرنے والا جلد از جلد توبہ کی طرف متوجہ ہو، کیونکہ توبہ کرنے میں تاخیر بذات خود ایک الگ گناہ ہے. یعنی توبہ کرنے کی ضرورت ہے اس کو، لیکن ڈیلے کرتا چلا جا رہا ہے. اچھا ابھی کر لوں، جیسے بعض لوگوں کا ہے نا کہ جتنا چاہے گناہ کر لو، آخر عمر میں کیا کریں گے کہ حج پر چلے جائیں گے اور سارے گناہ معاف ہو جائیں گے. اللہ تعالیٰ سے آپ لکھا کر آئے ہو کہ حج نصیب ہوگا بھی یا نہیں؟ کس نے گارنٹی دی ہے کہ حج نصیب ہوگا؟ بہت سے لوگ ایسے، مال بھی تھا، صحت بھی تھی اور سب کچھ تھا، لیکن ڈیلے کرتے چلے گئے. آج اس سال چلے جائیں گے، اگلے سال چلے جائیں گے، پھر چلے جائیں گے، اور یہاں تک کہ دنیا سے چلے گئے اور وہ نہیں کر سکے. تو کبھی بھی ڈیلے نہیں کرنا ہے. توبہ اگر کبیرہ گناہ ہو گیا ہے
تو اول تو اس کو بڑا نہیں سمجھنا ہے کہ اللہ کے یہاں معافی نہیں ملے گی. ابھی ہم مثال کے ذریعے دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ کتنے بڑے گناہ کو بھی معاف کرنے کے لیے تیار ہے. پھر توبہ کرنے والے کو چاہیے کہ اپنی توبہ میں نقص سے ڈرتا رہے, نہ سمجھ بیٹھے کہ توبہ یقیناً قبول ہو جائے گی اور اپنی ذات پر اعتماد کر بیٹھے اور اس کے اللہ کی تقدیر سے نڈر ہو جائے. ایسا نہیں ہے, بلکہ ڈرتا رہے توبہ کرنے کے بعد بھی کہ اللہ تعالیٰ آپ نے معاف کیا نا, اللہ تعالیٰ مجھے معاف کر دو. اگر ممکن ہو تو جو اللہ کا حق فوت ہو چکا ہے اسے پورا کرے. جیسے ماضی میں اس نے زکوٰۃ ادا نہیں کی ہے تو زکوٰۃ ادا کرے, اس لیے بھی کہ اس میں فقیر کا بھی اس طرح حق ہے. یعنی اللہ تعالیٰ کا تو حق ہے کہ اللہ کا حکم ہے کہ زکوٰۃ ادا کرے, اور کسی فقیر مسکین کا اس میں رزق لکھا تھا تمہارا, تم نے اس کا حق مار لیا, دبا لیا, نہیں دیا یا پورا نہیں دیا, تو اب توبہ کرو اور اس کو ادا کرو. یہ توبہ کی شرط میں سے ایک چیز ہے. پھر نافرمانی والی جگہ کو چھوڑ دینا ہے. مثلاً ایسے کوئی فرینڈ سرکل ہے, ایسا کوئی پڑوس ہے, ایسا کوئی ماحول ہے, ایسے دوستی ہے, سہیلی ہے جو گناہوں پر ابھارتی ہے, جو گناہوں پر وہ کرتی ہے. فون پر چیٹنگ, اب تو سہیلیوں کے جمگٹے تو کم ہو گئے ہیں, اب تو فون پر ہی چیٹنگ اور یہ وہ سارے وہ کھل گئے ہیں. تو ایسے تمام راستوں کو چھوڑ دینا چاہیے, اس سے الگ ہو, جہاں پر خطرہ ہو کہ اس کی وجہ سے ملوث ہو جاؤں گی, تو اس سے کیا کریں, وہ ایسی محفلوں کو بھی چھوڑ دیں. پھر اسی طرح جو شخص معصیت میں اس کی اعانت کرتا ہے اسے بھی چھوڑ دے. یہ اور اس سے پہلی اس حدیث کے فوائد ہیں, جس میں کسی کے ابھی ہم مثال دیکھیں گے کہ 100 آدمی کے قاتل کو بھی اللہ تعالیٰ نے کیسے معاف کیا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین. اس دن سب دوست ایک دوسرے کے دشمن بن جائیں گے سوائے ان کے جو پرہیزگار ہیں, اور قیامت کے دن برے ہم نشین ایک دوسرے کو لعنت کریں گے. لہٰذا اے توبہ کرنے والے, اگر تو انہیں دعوت دینے سے عاجز ہے تو تیرے لیے ان سے جدا ہونا, یعنی مثلاً دوستوں کا ماحول ہے, اب آپ کے دل میں گلٹی فیل ہوئی, آپ توبہ کرنا چاہتے ہیں, آپ چاہتے ہیں کہ میں اپنے دوست کی بھی اصلاح کروں, اور اس کو بھی منع کرتے ہیں کہ دیکھو وہ میں اس چیز سے باز آ رہا ہوں, میں اللہ سے توبہ کر رہا ہوں, آئندہ میں ایسا کوئی کام نہیں کروں گا, اور میں تم کو بھی منع کر رہا ہوں. اب وہ نہیں مانتا, بلکہ وہ اب اصرار کرتا ہے, ارے چھوڑو کوئی کچھ نہیں ہوتا, یہ سب تو سبھی کر رہے ہوتے ہیں, اسی طرح کے ہیلے بانے ہوتے ہیں نا. تو اب کیا کرنا ہے کہ ایسے دوست کی جو آپ کو ابھارے پھر سے اس کے ماحول میں جانے کی گناہ کے, تو ایسے دوست سے دوستی چھوڑ دینا, کیونکہ پچھتائیں گے کل کو کہ کاش کہ میں نے فلاں کو دوست نہیں بنائے ہوتا. اور یہ دیکھنا چاہیے کہ شیطان تم پر جرات نہ کر بیٹھے کہ وہ لوگ تجھے دعوت دیں, تو شیطان تیرے ان کی طرف لوٹنے کے کام کو تجھے کہیں خوبصورت بنا کر نہیں پیش کرے کہ ارے میری دوستی چھوٹ جائے گی, بچپن سے میرا گہرا دوست ہے اور اس کی وجہ سے ناراض ہو جائے گا, چلو میں گناہ تو نہیں کروں گا اس کے ساتھ مل کے, لیکن اس سے دوستی نہیں ختم کرتا ہوں. تو اگر وہ آپ کا صحیح معنوں میں دوست ہے تو وہ اس کو آپ کی بات ماننا چاہیے بجائے یہ کہ آپ کو گناہ کی طرف بلانے کے. پھر اسی طرح اس کے پاس کچھ حرام اشیاء موجود ہو تو انہیں تلف کر دے, یعنی مثلاً اب تک نشہ کرتا ہے تو نشے کی چیزوں کو بالکل ختم کرے, یا آلات موسیقی تھی, گانا بجانے کے آلات تھے, یا سننے کی عادت تھی تو اس کو نکال دے, یا پھر حرام فلمیں تھی, فحش افسانے تھے, ڈرامے تھے, ایسی تمام چیزوں کو جلا کر یا اس سے کر کے طائب کر دیا, اس کا نام و نشان بھی مٹا دے. توبہ کی شرائط میں سے یہ بھی ہے. توبہ کو پائیدار رکھنے کے لیے طائب کو جاہلیت کے تمام لوازمات کو چھوڑنا چاہیے, ورنہ اس کا فائدہ حاصل نہیں ہوگا. ایسے بہت سے واقعات ملتے ہیں کہ توبہ کرنے والوں کے پاس ایسی حرام اشیاء باقی رہ گئی جو توبہ کو ناکام کر دینے اور ہدایت کے بعد ان کی گمراہی کا سبب بن گئی. ہم اللہ سے ثابت قدم رہنے کی دعا کرتے ہیں. اور سب سے بڑی چیز, اگر کوئی ایسی چیز ہمارے فون میں, ہمارے لیپ ٹاپ میں یا ہمارے کمپیوٹر میں رہ گئی کہ جو گناہ کی چیزیں تھی, مثلا میوزک تھی, گانا تھا, پکچرز تھی, یا کوئی فحش فلمیں تھی, یا کوئی گندے ڈائلاگز تھے, یا جو بھی چیز تھی, اب وہ کرنے کی عادت تھی, لیکن اللہ نے توفیق دی, آپ نے توبہ کی, لیکن آپ نے اس کو مٹایا نہیں, اور وہ باقی رہ گئی اور آپ کو موت آ گئی. جیسے کہ میں نے اس سے پہلے بھی کئی لیکچر میں بتا چکی ہوں کہ سعودی عرب میں ایک نوجوان تھا, اس کو اسی طرح کی عادت تھی کہ اپنے فرینڈ سرکل بنایا ہوا تھا اس نے,
اور ان کو جوڑا ہوا تھا اور لیپ ٹاپ کے میں کیا کرتا تھا، ایسی ہی فضول پکچرز، فضول فلمیں اور فضول باتیں اور گندے گندی یہ ساری چیزیں اس کو دیکھنے کی خود بھی عادت تھی، اور پورے فرینڈ سرکل کو فارورڈ کیا کرتا تھا، اور اپنے کمپیوٹر میں ایک سسٹم بنا کر رکھا تھا کہ جو بھی نئی چیز آتی تھی وہ اس میں ڈالتا تھا اور وہ آٹومیٹکلی ان کو فارورڈ ہو جاتی تھی. آج بھی ہے نا ریکارڈنگ کا ایک وہ بنا دیا گیا ہے، اب یہ لیکچرز جو ہو رہے ہیں وہ آٹومیٹکلی اس میں ایڈ ہو جاتے ہیں. تو اسی طرح کا سسٹم اس نے بنایا ہوا تھا. اب وہ مر گیا تو اس کے چند اچھے دوست تھے، برے دوستوں کے ساتھ کچھ اچھے دوست بھی تھے جو اس کی اس عادت سے واقف تھے اور اس کو توبہ کے لیے کہا کرتے تھے، لیکن وہ توبہ کے بغیر مر گیا. اب ان لوگوں نے کہا کہ ہم اس کو ڈھونڈ کر کیا کریں کہ اس کے سسٹم کو ختم کر دیں تاکہ اس کا گناہ اسٹاپ ہو جائے، کیونکہ بعد میں بھی دیکھا گیا کہ آٹومیٹکلی وہ لوگوں کے فونوں میں اور لوگوں کے پاس وہ فارورڈ ہوتے چلا جا رہا ہے. تو لوگوں نے چاہا کہ اس کو اسٹاپ کریں، لیکن وہ کامیاب نہیں ہو سکے. اس طرح کا اس نے کچھ سسٹم ڈالا تھا، واللہ علم. تو ہمارے لیے بھی ہے کہ کچھ ایسے گناہ کے کام جس سے ہم توبہ تو کر لیں لیکن ہم نے اس کو مٹایا نہیں ہے، اس کو باقی رکھ چھوڑا ہے. کوئی ایسی بکس رکھی ہے، کوئی ایسے کیسٹس چھوڑ دیے ہے، کوئی ایسے ایپس اس میں فون میں ڈاؤن لوڈ کر کے چھوڑ دیے. اب بعد میں فون لینے والا اس کو تو مزہ آئے گا اگر وہ یا تو ایمان والا نہیں ہے یا ایمان والا ہے لیکن معصیت کرنے والا، نافرمانی کرنے والا ہے، یا جو بھی ہے، تو اپنے ہاتھ سے ان گناہوں کے کاموں کو مٹانا ہے. کسی کے لیے کیا بھروسہ کہ وہ ہمارے بعد ہمارے اس کو وہ کرے. اسی طرح برے دوستوں کے بجائے نیک دوستوں کا انتخاب کرنا چاہیے، اچھے لوگوں کی مجلسوں میں بیٹھنا چاہیے جو اس توبہ کی استقامت پر اس کے مددگار ثابت ہوں. اسے علمی مجالس اور ذکر کے حلقوں میں شامل ہونا چاہیے اور ایسے کاموں میں وقت صرف کرنا چاہیے جو اس کے لیے فائدے مند ہو، تاکہ گزشتہ یادوں کے لیے شیطان اس کے ہاں اس راستے پر نہ لے جا سکے. پھر وہ بدن جس نے حرام قسم کی آمدنی سے اس نے پالا ہے، اب تک حرام کمائی کرتا رہا ہے، حرام کمائی سے اپنے جسم کو پالا ہے، اس کی طاقت کو اللہ کی راہ میں صرف کرے اور حلال ذرائع اختیار کرے تاکہ آئندہ پاکیزہ گوشت پیدا ہو. یعنی اب تک حرام طریقے سے کھاتا ہے، اب اس کو پتہ چل گیا، اب اس نے توبہ کیا، تمام وہ مال چھوڑ دیا سب کچھ کر کے، اب حلال رزق تلاش کرے، اور جو جسم حرام کھانے پر پل چکا تھا اب اس سے کیا ہے خیر کا کام لے تاکہ اس کا کفارہ ادا ہو. پھر اسی طرح توبہ کب تک باقی ہے؟ غرغرہ سے پہلے. موت کا فرشتہ آ کر کھڑا نہیں ہو جاتا، موت کا پیغام نہیں دے دیتا، اس سے پہلے توبہ ہے. اور دوسری توبہ کا دروازہ کب تک ہے؟ سورج کے مغرب کی طلوع ہونے سے پہلے. تو غرغرہ اس آواز کو کہا جاتا ہے جو جان نکلنے کے وقت حلق سے نکلتی ہے. مقصود یہ کہ توبہ قیامت صغریٰ اور قیامت کبریٰ سے پہلے ہونا چاہیے. قیامت صغریٰ جو ہے وہ ہماری موت ہے، کہ موت سے پہلے اگر توبہ کر لیں، کیونکہ فرعون نے بھی توبہ کرنی چاہی تھی لیکن اس نے موت کے فرشتے کو دیکھ لیا تھا، اس لیے اس کی توبہ قبول نہیں کی گئی. اسی طرح ہم کو کیا پتا ہے کہ کب موت کا فرشتہ آ کر کھڑا ہو جائے گا؟ کوئی گارنٹی ہے؟ ہو سکتا ہے سو رہے ہوں، نیند میں ہی چلے آئے فرشتہ اور لے کر چلے جائے اور موقع ہی نہیں ملے. تو توبہ استغفار کر کے بستر پر لیٹے اور اللہ سے استغفار کی کئی دعائیں ہیں، مانگ کر اللہ سے توبہ کر کے سید الاستغفار پڑھ لیں، اگر شام کے اذکار میں نہیں پڑھا ہے تو، یا ویسے ہی پڑھ لیں ایک مرتبہ اور، کہ بخشش کرا کر، جیسے ہم دعا کرتے ہیں اللہم اسلمت نفسی الیک وفوضت امری الیک والجأت ظہری الیک وبک امرت الیک. اور اللہ تعالیٰ میں اپنے آپ کو آپ کے سپرد کرتی ہوں، اور بسمک ربی وضعت جنبی وبک ارفع ان امسکت نفسی فارحمھا وان ارسلتھا فاغفر لھا. یعنی اللہ تعالیٰ اگر آپ روک لیں تو اس کی مغفرت کرنا، اس پر رحم کرنا، اور اگر آپ واپس بھیجے تو اس پر رحم کرنا. تو اس طرح سے ہے. جو شخص نزا کے وقت سے پہلے اللہ کے حضور توبہ کر لے تو اس کی توبہ اللہ تعالیٰ قبول کرتے ہیں. لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے سورج کے مغرب سے طلوع ہونے سے پہلے توبہ کر لی اللہ اس کی توبہ قبول کر لیتے ہیں. توبہ کے دروازے کھلے ہوئے ہیں، لیکن کب تک؟ کہ جب تک کہ اللہ تعالیٰ سے سچے دل سے توبہ نہیں کریں. کچھ واقعات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں صحابہ کرام سے ملتے ہیں جس کے ذریعے سے ہم دیکھتے ہیں کہ ان لوگوں نے کیسے سچے دل سے توبہ کی.
حضرت بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ معاذ بن مالک اسلمی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہنے لگے اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے اپنی جان پر ظلم کیا، میں زنا کر بیٹھا ہوں، میں چاہتا ہوں کہ آپ مجھے پاک کیجیے۔ آپ نے وہ واپس لوٹا دیا۔ دوسرے دن پھر معیز آپ کے پاس آئے اور کہا اے اللہ کے رسول، مجھے چین نہیں آ رہا ہے، اب مجھ سے زنا ہو گیا ہے، مجھے پاک کیجیے۔ آپ نے دوبارہ اسے واپس لوٹا دیا۔ پھر تیسرے دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی قوم کے پاس آدمی بھیجا اور ان سے پوچھا کیا تم جانتے ہو کہ اس کی عقل میں کچھ فطور آ گیا ہے یا کوئی ایسی بات جسے تم ناپسند کرتے ہو؟ وہ کہنے لگے کہ ہم تو یہی جانتے کہ اس کی عقل درست ہے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے کیا کہا کہ یہ بار بار میرے پاس آ رہا ہے تو اس کی عقل میں کچھ وہ آ گیا ہے یا کچھ اس کو کوئی چیز کا غم لاحق ہو گیا یا کیا ہے کہ کیوں یہ اس طرح کی وہ کر رہا ہے؟ تو قوم سے پوچھا کہ آپ تم لوگوں نے دیکھا ہے کہ کوئی اس کے عقل میں کوئی فطور آ گیا ہے؟ تو ان لوگوں نے کہا کہ نہیں، یہ تو تندرست ہے، بلا چنگا ہے۔ پھر معیز رضی اللہ تعالیٰ تیسری بار نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تو آپ نے پھر ان کی قوم کی طرف آدمی بھیجا، ان سے مائز کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے بتلایا کہ نہ مائز میں کوئی نقص ہے نہ اس کی عقل میں۔ پھر جب چوتھی بار بھی مائز آئے تو آپ نے اس کے لیے گڑھا کھدوایا، پھر لوگوں کو رجم کا حکم دیا، چنانچہ انہیں رجم کر دیا، کیونکہ 3 مرتبہ کرنے کے بعد اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا ہے حجت یعنی ثابت ہو گئی کہ اب ان کو رجم کیا جائے، سزا دی جائے، کیونکہ انہوں نے خود اپنے گناہ کی گواہی دی نا۔ اگر چپکے سے وہ معافی مانگ لیتے اللہ تعالیٰ سے تو فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا، کہ اپنے رب کو معاف کرنے والا پاتے، لیکن انہوں نے آ کر اقرار کیا، گواہی لے لی، تو اب کیا ہے ان پر حد جاری ہو گئی، یعنی حجت قائم ہو گئی۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چوتھی مرتبہ میں کیا کیا کہ اب ان کو حد جاری کی کہ گڑھا کھدوایا، اس پہ کھڑا کیا اور لوگوں کا کہا کہ اب اس کو رجم کر دیا جائے۔ راوی کہتے ہیں کہ غامدیہ عورت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی اور کہنے لگی، یعنی ایک عورت کا واقعہ الگ ہے، ان کو تو رجم کر دیا گیا، ان کے گناہوں کا کفارہ یہ ہو گیا کہ اس طرح سے ان کے گناہوں کو کے لیے سزا دی گئی۔ دوسری ایک غامدیہ کی عورت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی اور کہنے لگی اے اللہ کے رسول، میں نے زنا کا ارتکاب کیا ہے، مجھے پاک کر دیجیے۔ یعنی یہ کیسے لوگ ہیں کہ گناہ ہو جاتا تو گلٹی فیل ہوتی تھی اور تڑپ پیدا ہوتی تھی کہ یا اللہ ہم کو کیسے معافی ملے گی، کس طرح سے ہمارے گناہ پاک ہوں گے۔ تو کہنے لگی اللہ کے رسول، میں نے زنا کا ارتکاب کیا، مجھے پاک کر دیجیے۔ آپ نے اسے واپس بھیج دیا۔ دوسرے دن وہ پھر آ کر کہنے لگی اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ مجھے کیوں واپس لوٹاتے ہیں؟ شاید مجھے آپ اسی طرح واپس لوٹا رہے ہیں جیسے مائز کو واپس لوٹایا تھا، یعنی ان کو پتا تھا کہ مائز رضی اللہ عنہ کو 3 مرتبہ واپس بھیجنے کے بعد تو آپ اسی طرح مجھے واپس لوٹا رہے ہیں۔ اللہ کی قسم میں تو حاملہ ہو چکی ہوں زنا کی وجہ سے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ بات نہیں ہے، تم جاؤ جب تک کہ بچہ پیدا نہیں ہو جاتا۔ راوی کہتے ہیں کہ جب اس عورت کے بچہ پیدا ہو گیا تو وہ بچے کو ایک چتڑے میں لپیٹے ہوئے آئی اور کہنے لگی یہ ہے بچہ جو میں نے جنا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جاؤ اس بچے کو دودھ پلاؤ جب تک کہ اسے دودھ چھڑا نہ لے۔ کہ جب اس نے دودھ چھڑایا تو بچے کو لے کر حاضر ہوئی، اس کے ہاتھ میں روٹی کا ایک ٹکڑا کما کر لے کر آئی، یا رسول اللہ اب یہ میرا دودھ چھوڑ چکا ہے، اب یہ کھانے لگا ہے، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے پاک کیجیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ بچہ کسی مسلمان کے حوالے کیا، پھر اس کے رجم کا حکم دیا، چنانچہ اس عورت کے سینے تک گڑھا کھودا گیا۔ آپ نے لوگوں کو حکم دیا جنہوں نے اسے رجم کر دیا۔ حضرت خالد بن ولید آگے بڑھے اور اس عورت کے سر پر پتھر مارا تو اس کے خون کے چھینٹے حضرت خالد بن ولید کے منہ پر آ پڑے تو انہوں نے اس عورت کو برا بھلا کہا، جسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سن لیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خالد بن ولید سے فرمایا خالد یہ کیا بات ہوئی؟ اس ذات کی قسم جس کے قبضے قدرت میں میری جان ہے، اگر محصول لینے والا بھی اس عورت جیسی توبہ کرے تو اسے بھی معاف کر دیا جائے، یعنی جو زکوٰۃ وغیرہ وصول کرتا ہے اور وہ اس سے گناہ ہو گیا، اس سے بھی زیادہ اس کی توبہ اللہ تعالیٰ قبول کرتے ہیں، معاف کرتے ہیں۔ ایک روایت میں کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عورت کو رجم کیا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس پر نماز جنازہ بھی پڑھتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس عورت نے ایسی سچی توبہ کی ہے
کہ اگر مدینے کے 70 آدمیوں پر بھی تقسیم کر دی جائے تو ان سب کے لیے کافی ہو جائے گی. یعنی اس کی ایک اکیلی کی توبہ 70 آدمیوں پر بانٹ دیے جائے تو ان 70 کے گناہ اللہ تعالیٰ معاف کر دیں گے. اس سے بھی افضل کوئی بات ہو سکتی ہے کہ اس عورت نے اللہ عز و جل کے لیے اپنی جان قربان کر دی. تو اصل میں بہت سے لوگ ایسے ہیں کہ جو توبہ تو کرنا چاہتے ہیں لیکن ان کو بہت ساری چیزیں رکاوٹ پڑتی ہے. یہ سوچتے ہیں کہ پتہ نہیں اتنا بڑا کبیرہ گناہ ہو گیا ہے, اللہ تعالیٰ معاف کریں گے یا نہیں, یا میری توبہ قبول کے قابل ہے یا نہیں. امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ کے اسلام لانے کا قصہ بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ نے میرے دل میں اسلام کی محبت پیدا کر دی تو میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہا اپنا دایاں ہاتھ آگے بڑھائیے تاکہ میں بیعت کروں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ آگے بڑھایا جسے میں نے اپنے ہاتھ میں پکڑ لیا. آپ نے فرمایا اے عمرو تمہارا کیا معاملہ ہے؟ میں نے کہا میں ایک شرط لگانا چاہتا ہوں. آپ نے پوچھا کس بات کی شرط؟ میں نے کہا اس بات کی کہ اللہ تعالیٰ مجھے معاف کر دیں گے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تجھے یہ معلوم نہیں کہ اسلام اپنے سے پہلے کے گناہوں کو ختم کر ڈالتا ہے اور ہجرت اپنے سے پہلے گناہوں کو ختم کر ڈالتی ہے اور حج اپنے سے پہلے گناہوں کو ختم کر ڈالتا ہے. ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ مشرکین میں سے کچھ لوگوں نے قتل کیے تو بہت تھے, بہت زنا کیا تھا, بہت قتل کیا تھا, بہت سارے کبیرہ گناہ کیے تھے. پھر وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر کہنے لگے جس ذات کی آپ بات کرتے ہیں, جس چیز کی دعوت دیتے ہیں وہ تو بہت اچھی ہے, کاش کہ آپ ہمیں یہ بتلا دیجئے کہ ہمارے اعمال کا کفارہ کیا ہے. یعنی کیا ہم اگر ایمان لے آتے ہیں تو اس کی وجہ سے کیا ہمارے گناہ معاف ہو جائیں گے؟ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے آیت نازل کی والذین لا يدعون مع اللہ الہا آخر ولا یقتلون النفس التي حرم اللہ الا بالحق ولا یزنون ومن یفعل ذلک یلق اثاما. اور وہ لوگ جو اللہ کے سوا کسی دوسرے معبود کو نہیں پکارتے, نہ ہی وہ کسی ایسے شخص کو مارتے ہیں جسے مارنا اللہ نے حرام کیا ہے. سورہ فرقان کی آیت ہے مگر جسے مارنا حق ہے, نہ ہی وہ زنا کرتے ہیں, اور جو شخص یہ کام کرے اپنے گناہوں کے انجام کو پہنچے گا. دوسری جگہ اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ فصلت میں قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ, اے میرے بندو جو اپنی جانوں پر زیادتی کر چکے ہو, ظلم کر چکے ہو, گناہ کبیرہ کر چکے ہو, اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو. اللہ تعالیٰ کو تمام گناہوں کو بخشنے کے لیے تیار ہے بشرط یہ کہ بندہ توبہ کر کے اللہ کی طرف پلٹے, اللہ سے معافی مانگے, اللہ کی طرف رجوع کرے. اور کیوں نہیں پلٹتا بندہ اللہ کی طرف؟ کیونکہ یہ بات بندے کی اپنے رب کی رحمت کی وسعت پر یقین نہ ہونے کی وجہ سے پیدا ہوتی ہے, کہ وہ اپنے رب کی رحمت پر یقین ہی نہیں ہے کہ رب کی رحمت بہت وسیع ہے. اور دوسری بات یہ کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت سے متعلق ایمان میں نقص ہے, کہ ایمان ہی نہیں ہے اللہ کی ذات پر کہ اللہ تعالیٰ سارے گناہوں کو بخشنے والے ہیں. اور تیسری وجہ ان کے نہیں آنے کی توبہ کی طرف یہ ہے کہ اعمال قلوب میں سے ایک نہایت اہم عمل یعنی امید میں ضعف ہے. ان کو امید ہی نہیں ہے کہ اچھا میں توبہ کر لوں گا تو اللہ تعالیٰ میرے گناہ معاف کر دیں گے. چوتھی ان کی گلٹی یا ان کی کمی یہ ہے کہ توبہ قبول ہونے پر بھی اس میں گناہوں کو مٹا دینے کی قدرت نہیں. اب ہم ان میں سے اس کا جواب دیتے ہیں. یعنی پہلی بات کی وضاحت کہ اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی فرما دیا کہ اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو, ورحمتی وسعت کل شیء, اور میری رحمت ہر چیز پر قادر ہے. یہ دوسری بات جو انسان کے اندر ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت سے متعلق ایمان میں اس کے نقص ہے کہ کیا اللہ تعالیٰ میرے سارے گناہ بخش دیں گے؟ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ حدیث قدسی میں فرماتے ہیں کہ جسے علم ہو گیا کہ میں گناہ معاف کرنے کی قدرت رکھتا ہوں تو میں اس کے گناہ بخش دوں گا, بشرط یہ کہ اس نے میرے ساتھ شرک نہ کیا ہو. اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ بات آخرت میں ہوگی جب بندہ اپنے رب کو ملے گا. پھر تیسری چیز جو اس کے دل میں آتی ہے کہ اعمال قلوب میں سے ایک نہایت اہم عمل یعنی امید کمزور ہے. تو اس کے بارے میں بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے اے ابن آدم تو جب بھی مجھے پکارے اور مجھ سے توقع رکھے تو میرے جتنے بھی گناہ ہوں گے, جو تیرے جتنے بھی گناہ ہوں گے میں تجھے بخش دوں گا, اور مجھے اس کی ذرا بھی پرواہ نہیں ہے. اے ابن آدم اگر تیرے گناہ آسمان کی بلندی کو پہنچ جائیں
یہ پھر تو مجھ سے بخشش طلب کرے تو میں تجھے بخش دوں گا اور مجھے اس کی کچھ بھی پرواہ نہیں ہے۔ اے ابن آدم، اگر تو زمین بھر کر گناہ لے کر آئے پھر مجھے اس حال میں ملے کہ تو نے میرے ساتھ شرک نہ کیا ہو تو میں زمین بھر کر بخشش لے کر تیرے پاس آؤں گا۔ یعنی شرک نہیں کیا ہے، اللہ سے معافی مانگ رہا ہے، اللہ تعالیٰ زمین سے لے کے آسمان تک گناہ معاف کرنے کے لیے تیار ہے، لیکن شرک سے توبہ، یعنی شرک سے توبہ کیا ہے کہ ہمیشہ کے لیے اس سے توبہ اور کبھی نہ کرنا ہے۔ پھر چوتھی چیز جو یہ گلٹی فیل ہوتی ہے کہ توبہ قبول ہونے پر بھی اس کے گناہ کو مٹانے کی قدرت اللہ تعالیٰ رکھتے ہیں یا نہیں، تو اس کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ گناہ سے توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسا اس نے گناہ کیا ہی نہ ہو، یعنی ایسا اللہ تعالیٰ مٹا دیتے ہیں کہ جیسے اس نے زندگی میں گناہ کیا ہی نہ ہو۔ جس شخص کو یہ خیال ہو کہ اس کے گناہ اس قدر زیادہ ہیں کہ اللہ تعالیٰ انہیں معاف نہیں کریں گے، اس کے لیے ہم دیکھتے ہیں حدیث کہ جس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا ہے، ابو سعید بن مالک بن سنان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم سے پہلے لوگوں میں سے ایک شخص نے 99 آدمیوں کو قتل کیا تھا۔ ہر ایک کے لیے کامن ہے یہ حدیث، لیکن جو نئے جڑے ہیں یا آگے جو نئے سنیں گے ان کے لیے بیان کرنا ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ کتنے رحیم ہے، کتنے کریم ہے کہ 100 قتل کرنے والے کے گناہ بھی معاف کرنے پر قادر ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہ یہ صحیح بخاری اور مسلم میں حدیث موجود ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم سے پہلے کے زمانے میں ایک شخص تھا جس نے 99 آدمیوں کو قتل کیا تھا، اور اس نے لوگوں سے پوچھا کہ اس وقت زمین میں سب سے زیادہ عالم کون ہے، یعنی اب اس کے دل میں توبہ کی توفیق ہوئی، گلٹی فیل ہوئی کہ میں نے اتنا گناہ کیا، 99 قتل کر دیے، تو لوگوں سے پوچھنے لگا کہ کوئی ایسا عالم ہے کہ جس سے میں جا کے پوچھوں کہ کیا میری توبہ قبول ہوگی؟ تو لوگوں نے ایک راہب کا پتہ دیا، وہ اس کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ مجھ سے غلطی ہوئی، مجھ سے بہت بڑا کبیرہ گناہ ہوا ہے، میں نے 99 آدمیوں کو قتل کیا، میرے لیے توبہ کی کوئی گنجائش ہے؟ راہب نے کہا کہ نہیں۔ یعنی اتنا گناہ کرنے کے بعد تو سوچتا ہے کہ تجھے توبہ ملے، تو نہیں ہو سکتی تیری توبہ۔ تو غصے میں کیا کیا اس نے، اس کو بھی قتل کر دیا۔ لیکن پھر اس کو گلٹی فیل ہو گئی، اب 100 پورے ہو چکے ہیں، پھر لوگوں سے پوچھ رہا ہے کہ اہل زمین پہ سب سے بڑا عالم کون ہے؟ تو لوگوں نے اس کو ایک عالم کا پتہ دیا، اس نے عالم سے کہا کہ مجھ سے بہت بڑا کبیرہ گناہ ہوا ہے کہ ایک نہیں دو نہیں، مجھ سے 100 قتل ہوئے ہیں، کیا میرے لیے توبہ کی گنجائش ہے؟ عالم نے کہا ہاں، تمہارے اور توبہ کے درمیان کوئی چیز عائل نہیں ہے، تم فلاں علاقے کی طرف چلے جاؤ جہاں لوگ اللہ کی عبادت کرتے ہیں، یعنی نیک لوگوں کی مجلس کی طرف چلے جاؤ، اور گناہ کی مجلس کو چھوڑ دو جہاں رہ کے تم اتنے دلیر ہو گئے تھے کہ ایک نہیں دو نہیں تم نے 100 قتل کر دیے، تم بھی ان کے ساتھ اللہ کی عبادت کرتے رہنا اور اپنے وطن کی طرف پلٹ کر مت جانا کیونکہ وہ برا علاقہ ہے۔ چنانچہ وہ ادھر روانہ ہو گیا، ابھی آدھا راستہ ہی طے کیا تھا کہ موت نے اس کو آ لیا۔ اب اس کے بارے میں رحمت کے اور عذاب کے فرشتے دونوں میں بحثیں ہونے لگی۔ رحمت کے فرشتوں نے کہا یہ آدمی سچے دل سے توبہ تائب ہو کر اللہ کی طرف راہ پر چل کھڑا ہوا تھا، اور عذاب کے فرشتوں نے کہا کہ اس نے تو کبھی کوئی بھلا کام کیا ہی نہیں ہے، اور اوپر سے اتنا کبیرہ گناہ کے 100 آدمیوں کو قتل کیا۔ اب ان کے پاس تیسرے فرشتے کو اللہ تعالیٰ نے بھیجا انسانی شکل میں، تو ان دونوں نے اسے اپنا سالس بنائے، نہیں جھگڑا مٹانے والے بنائے کہ فیصلہ کیجیے۔ تو اس نے کہا یہاں سے دونوں طرف کی زمین کو ناپو، یہ آدمی جس طرف کو قریب ہوگا وہی فرشتہ اس کی روح کو لے گا، یعنی جو زمین کی طرف قریب ہوگا فرشتہ وہی اس کی روح لے گا۔ انہوں نے زمین ناپی تو معلوم ہو کہ وہ علاقہ قریب تھا جدھر اس نے رخ کیا تھا، یعنی نیکی کے راستے پر جو چلا وہ بستی قریب تھی، اور جتنا چل کر آیا تھا وہ گناہ کی بستی اس سے دور ہو گئی تھی۔ چنانچہ اس کی روح کو فرشتے رحمت کے لے کر گئے۔ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ اگر ہم کو کوئی گناہ کی وجہ سے گلٹی فیل بھی ہو رہی ہے تو اللہ سے توبہ کرتے ہوئے یہ دعا کریں، یا رب آپ جب 100 قتل کرنے والے قاتل کو معاف کر سکتے ہو، اس کی توبہ قبول کر سکتے ہو، تو یا رب میرا توبہ تو میرے گناہ تو اتنا بڑا نہیں ہے، میں نے اتنا بڑا تو گناہ نہیں کیا، ہاں مجھ سے کبیرہ گناہ ہو گیا ہے جس کی میں آپ سے معافی مانگتی ہوں یا معافی مانگتا ہوں، اللہ تعالیٰ میرے گناہوں کو معاف کر دیجیے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ بتایا گیا نا کہ پہلے
اپنے گناہوں پر ندامت، شرمندگی، گناہ کا اعتراف، یار اب مجھ سے یہ گناہ ہو گیا. جیسے یونس علیہ السلام اتنے بڑے نبی ہیں، اپنی قوم کو ان کی حالت پر چھوڑ کر بد دعا کر کے نکل گئے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو بطور تنبیہ کے کیا کیا، مچھلی نے نگل لیا. وہاں پر کیا پکار رہے ہیں؟ یہ نہیں کر رہے کہ اللہ مجھ سے گناہ ہو گیا اور یہ کیا کہتے ہیں؟ سب سے پہلے اللہ کی تعریف، لا الہ الا انت، اللہ تعالیٰ آپ کے سوا کوئی بھی الہ نہیں ہے. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. استغفار کا ایک طریقہ یہ کہ اللہ آپ کی ذات پاک ہے اور میں نے ہی اپنی جان پر ظلم کی، یعنی یہ گناہ مجھ سے ہو گیا کہ میں اپنی قوم کو ناراض چھوڑ کر اور ان کو توبہ کی انتظار کیے بغیر میں ان کو چھوڑ کر آ گیا. اسی طرح آدم علیہ السلام جب ان سے بھول ہوئی تو سب سے پہلے خیال آیا اور اللہ تعالیٰ نے ان کو کلمات سکھائے. یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کتنے کریم، کتنے رحیم، کتنے رحمان ہیں کہ بندے سے گناہ بھی ہو جائے تو گناہ کا طریقہ بھی سکھا دیا، گناہ کے کلمات بھی سکھا دیے. جیسے کہ فتلقى آدم من ربه کلمات فتاب علیہ انہ هو التواب الرحیم. تو کون سا کلمہ سکھایا اللہ تعالیٰ نے؟ سورہ اعراف میں آتا ہے ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. اللہ تعالیٰ میں نے اپنی جان پر ظلم کر لیا آپ کی نافرمانی کر کے، اگر آپ نے مجھے معاف نہیں کیا، مجھ پر رحم نہیں کیا تو میں خسارہ پانے والوں میں سے ہو جاؤں. تو اللہ تعالیٰ نے اس کے اس طرح سے صحیح، ایک اور صحیح روایت میں آتا ہے کہ جو وہ 99 اور 100 قتل کرنے والا قاتل تھا، تو انہوں نے ناپا نیک لوگوں کی بستی بالش بھر قریب نکلی تو اس شخص کو نیک لوگوں میں شمار کر دیا گیا. اللہ تعالیٰ نے اس طرف کی زمین کو حکم دیا کہ دور ہو جا، یعنی گناہ کی بستی کو حکم دیا کہ دور ہو جا، اور نیکی کی طرف جو چل کر جا رہا تھا اس کو کہا کہ تو قریب ہو جا. پھر فرشتوں نے ناپا تو انہوں نے نیک لوگوں کی بستی کو بالش پر قریب پایا، چنانچہ اس کو بخش دیا گیا. اس شخص اور اس کی توبہ کے درمیان کیا چیز حائل ہو سکتی تھی؟ لہٰذا اے توبہ کا ارادہ کرنے والے ذرا سوچو تو صحیح کہ تمہارے گناہ اس شخص سے زیادہ ہیں جسے اللہ نے معاف کر دیا. تو مایوسی کیسے؟ اللہ تعالیٰ سے مایوس کیوں ہوتے ہو؟ لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی ذات سے، اللہ کی اس سے رحمت سے مایوس نہیں ہو. جیسے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے والذین لا یدعون مع اللہ الہا آخر ولا یقتلون النفس التی حرم اللہ. یعنی بڑے بڑے کبیرہ گناہ نہیں کیے ہیں، چھوٹے موٹے گناہ ہو گئے ہیں، لیکن اس کے اوپر توبہ شرط تھی. اب وہ توبہ کرتا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا ہے، اس کے گناہ کو معاف کر دیتے ہیں. پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسی طرح بری صفات اچھی صفات میں بدل دی جائیں گی. توبہ کرنے سے اور کیا بینیفٹ ملے گا اور کیا فائدہ ملے گا کہ بری صفات جو بندے کے اندر رہتی ہے اللہ تعالیٰ اس کو اچھی صفت میں بدل دیں گے. جیسے شرک کو ایمان سے بدل دیں گے، زنا کو عفت و احسان سے بدل دیں گے، جھوٹ کو سچ سے اور خیانت کو امانت سے بدل دیا جائے گا. پھر دوسری چیز یہ کہ جو برائیاں انہوں نے کی ہیں قیامت کے دن انہیں نیکیوں سے بدل دیا جائے گا. اللہ تعالیٰ کا قول ہے یبدل اللہ سیئاتہم حسنات. اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ ہر برائی نیکی میں تبدیل ہوگی، ہو سکتا ہے کہ وہ تعداد میں کم ہو یا برابر ہو یا زیادہ ہو، اور یہ تبدیلی تائب کے صدق اور اس کی توبہ کے کمال کے مطابق، یعنی جیسی سچے دل سے اس نے توبہ کی ہوگی ویسے اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کے گناہ کو معاف کریں گے. عبد الرحمن بن جبیر ابو طویل شتب جو دراز اور خوبصورت قد والے تھے کے متعلق روایت کرتے ہیں کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، یعنی لمبے چوڑے صحابی ہیں، خوبصورت تھے شکل و صورت کے. عبد الرحمن بن جبیر ابو یعنی ان کی لقب ہے، دراز قد تھے، خوبصورت چہرے والے تھے. ان کے متعلق روایت کرتے ہیں کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک مرتبہ آئے، اور دوسری روایت میں کہ ایک بوڑھا نحیف آدمی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا جس کی پلکیں اس کی آنکھوں پر پڑ رہی تھی، یعنی اس قدر بوڑھا ہو چکا تھا، اور وہ اپنی لاٹھی پر ٹیک لگائے ہوئے تھا، اور آ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آ کر کھڑا ہو کر کہنے لگا بھلا دیکھیے ایک ایسا شخص ہے جس نے سارے گناہ کر ڈالے، نہ کوئی چھوٹا گناہ چھوڑا ہے نہ ہی بڑا، وہ سب کچھ کرتا رہا ہے. اور ایک روایت میں کہ اس نے اتنے گناہ کیے کہ اگر وہ پوری زمین والوں پر تقسیم کر دیے جائیں
تو سب ہلاک ہو جائے. تو کیا ایسے شخص کے لیے توبہ کی گنجائش ہے؟ وہ بوڑھا شخص یا وہ دوسرے شخص ہے، دونوں کے لیے آ رہا ہے کہ ان دونوں میں سے کوئی ایک آ کے اللہ کے نبی سے رکھے اتنا گناہ کیا کہ کوئی چھوٹا بڑا کوئی گناہ چھوڑا ہی نہیں، کیا معافی ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا کیا تو اسلام لاتا ہے؟ اس نے کہا میرا معاملہ تو یہ کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھے کام کرو اور برے کام چھوڑ دو تو اللہ تعالیٰ تمہارے لیے سب کچھ نیکیاں بنا دیں گے. یعنی جو کچھ گناہ تم نے کیے ہیں اب تک، چھوٹے بھی گناہ بڑے بھی گناہ، اس سارے کو اللہ تعالیٰ کس میں چینج کر دیں گے؟ تمہارے ایمان لانے کی وجہ سے نیکیوں میں تبدیل کر دیں گے. وہ کہنے لگا اور میری فریب کاریاں اور نافرمانیاں؟ آپ نے فرمایا ہاں ہاں انہیں بھی نیکیاں بنا دیں گے. اس شخص نے کہا اللہ اکبر اور تکبیر کہتا رہا یہاں تک کہ آنکھوں سے ہو جلو. اس مقام پر طائب یہ پوچھ سکتا ہے کہ میں جب گمراہ تھا، نماز ادا نہیں کرتا تھا، ملت اسلام سے خارج تھا، اس وقت میں نے کچھ ایسے اچھے کام بھی کیے تھے، کیا توبہ کے بعد وہ شمار ہوں گے یا؟ یعنی میں گناہ گار تھا اور بہت گناہ کیا لیکن کچھ اچھے کام بھی کیے تھے، اب وہ اچھے کام کا مجھے اجر ملے گا یا نہیں؟ تو اس کا جواب کیا ہے کہ عروہ بن زبیر کہتے ہیں کہ انہیں حکیم بن حزام نے بتلایا کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا اے اللہ کے رسول دیکھیے میں نے دورے جاہلیت میں جو صدقہ یا غلام آزاد کیے یا صلہ رحمی کی تو ان کاموں کا مجھے اجر ملے گا؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو اسلام اس بات پر لایا ہے کہ تیری یہ سابقہ بھلائیاں برقرار رہیں، گویا توبہ کے بعد یہ گناہ بخش دیے جاتے ہیں اور یہ برائیاں نیکیوں میں بدل دی جائیں گی اور دورے جاہلیت کی نیکیاں کرنے والے کے لیے برقرار رہیں گی. تو اب باقی کیا رہ گیا؟ یعنی نیکی ویسی ہی باقی ہے. سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ کی رحمت دیکھو کہ جو جاہلیت کے زمانے میں ایمان لائے بغیر جو نیکیاں کی گئی وہ نیکیاں بھی باقی ہیں، لیکن جو گناہ تھے اس کو اللہ تعالیٰ نے کیا کیا کہ نیکیوں میں بدل دیا. تو توبہ کرنے والے کے لیے بہت ساری شرائط جو اللہ تعالیٰ نے یہ کہی کہ بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم سے بہت گناہ ہو گیا ہے، کیسے توبہ کریں؟ اس گناہ کے بعد وہ کون سا کام کرے جو فوراً کرنا چاہیے؟ تو سب سے پہلا کام جو کرنا ہے توبہ کرنے والے کو کہ وہ گناہ چھوڑنے کے بعد دو کام کرے. گناہ پہلے تو چھوڑ دے اور اس کے علاوہ دو کام کرے. نمبر ایک کہ وہ پشیمان ہو اور آئندہ کبھی وہ کام نہ کرنے کا پکا ارادہ کرے اور اللہ سے ڈر کا نتیجہ یہ ہوگا، یعنی جتنی اللہ کی خشیت ہوگی اس کے دل میں اتنا ہی وہ اس کام سے باز آئے گا. دوسرا عمل ہے کہ وہ مختلف قسم کے نیکی کے کام میں لگ جائے، جن میں سے ایک توبہ کی نماز بھی ہے، جس کی صراحت یہ ہوتی ہے کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ جس شخص سے کوئی گناہ سرزد ہو جائے جس کی شرط کیا ہے توبہ، اب ایسا کوئی گناہ ہو گیا جو توبہ کے بغیر معافی نہیں ہے، تو کیا کرے؟ وہ اچھی طریقے سے وضو کرے، اپنے آپ کو پاک صاف کرے، اچھی طریقے سے وضو کرے، پھر 2 رکعت نماز ادا کرے، پھر اللہ سے بخشش مانگے تو اللہ اسے معاف کر دیں گے، جس کو صلاۃ التوبہ کہتے ہیں. لیکن ہم لوگوں نے کیا کیا ہے کہ ہر نماز کے ساتھ صلاۃ التوبہ لگا دیا یا بڑی رکعتوں میں بنا دیا ہے یا پھر جمعہ کے دن میں بنا دیا. ایسا نہیں ہے. توبہ گناہ ہونے کے بعد گلٹی فیل ہو رہی ہے تو یہ عمل کرے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں والذین اذا فعلوا فاحشۃ وظلموا انفسهم ذکروا اللہ فاستغفروا لذنوبهم ومن یغفر الذنوب الا اللہ، آل عمران کی آیت. جو شخص بھی وضو کرے اور اچھی طریقے سے وضو کرے، کیونکہ جس پانی سے اعضاء کو دھویا جاتا ہے اس پانی سے اعضاء کے گناہ بھی، اور اچھی طریقے سے وضو اس پانی سے اعضاء سے گناہ بھی نکل جاتی ہے یا پانی کے آخری قطرے کے ساتھ نکل جاتے ہیں. اور اچھی طرح وضو کرنا یوں ہے کہ وضو کرنے سے پہلے بسم اللہ پڑھے، اس کے بعد اذکار، یعنی بسم اللہ سے شروعات کرنا ہے. کوئی خاص دعا نہیں ہے کہ آپ ہر وضو کو دھوتے ہوئے دعا پڑھو، بلکہ کیا ہے کہ صرف بسم اللہ کہہ کر شروع کرو. پھر یہ اذکار وضو کے بعد کے ان میں سے ہر ایک کا بڑا اجر ہے. پھر کھڑے ہو کر 2 رکعت نماز ادا کریں، اپنے دل کو سامنے رکھ کر ان پر پوری توجہ متوجہ ہو، ان میں بھول نہیں کریں، ان میں اپنے دل میں کوئی بات نہ کریں، ان میں ذکر اور خشوع اچھی طرح کریں، پھر اللہ تعالیٰ سے بخشش مانگے. اس کا نتیجہ یہ ہوگا، یعنی جس نماز کے لیے پڑھنے کے لیے کھڑا ہے توبہ کے لیے، اس کو دل میں بھی گلٹی فیل کرے کہ میں کیوں یہ نماز پڑھ رہی ہوں یا کیوں پڑھ رہا ہوں.
اس کو محسوس کرتے ہوئے اس نماز کو پڑھے. ندامت، آنسو بہانا، یہ ساری چیزیں اللہ کو پسند ہے. اس کے سابقہ گناہ بخش دیے جائیں گے اور جنت اس کے لیے واجب ہو جائے گی. اس کے بعد نیک اور اطاعت کے کام بکثرت کرنا چاہیے. اور جیسے کہ صلح حدیبیہ کے موقع پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ باتوں میں بحث کی تھی. پھر جب انہیں اپنی غلطی کا احساس ہو گیا تو اس کے بعد کئی اچھے کام کیے تاکہ وہ گناہ اللہ تعالیٰ ان سے دور کر دے. اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو برے کام کرتا ہو پھر اچھے کام کرے اس کی مثال اس آدمی جیسی ہے جس نے تنگ سی زیرہ لوہے کا لباس جس کو تنگ کرنے والا جسم کو تنگ کرنے والا پہن رکھی ہو، جس نے اس کا گلا گھونٹ رکھا ہو. پھر وہ ایک نیکی کرتا ہے تو اس کا ایک حلقہ کھل جاتا ہے اور دوسری کرتا ہے تو دوسرا کھل جاتا ہے حتیٰ کہ وہ اس زرہ سے باہر آ جاتا ہے. تو گویا نیکیاں گناہ گار کو معصیت کی کیسے ایسے ہی آزاد کرتی ہے جیسے کہ تنگ لباس کا ایک حلقہ کھلتا گیا اور وہ بالکل آزاد ہو گیا، اسے اطاعت کے کھلے میدان کی طرف لے جاتی ہے. اور حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک آدمی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہنے لگا اے اللہ کے رسول، باغ میں مجھے ایک عورت مل گئی اور میں نے جماع کے ساتھ کچھ سوا جو کچھ ہو سکتا تھا سب کیا، اور اس کے علاوہ میں نے اس کا بوسہ لیا اور اسے اپنے ہاتھ سے چمٹایا. اب میرے ساتھ آپ جو چاہیں سلوک کیجیے، یعنی کیا سزا دینا چاہتے آپ دیجیے، میں نے یہ اور یہ گناہ کیا. اس کو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ بھی نہیں کہا. تو وہ شخص جانے لگا. حضرت عمر نے اسے کہا اللہ نے تمہارا پردہ رکھا تھا تو تمہیں خود بھی اپنا پردہ رکھنا چاہیے تھا. اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی طرف دیکھا اور کہا اسے میری طرف بھیجو. لوگوں نے اسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف لوٹایا تو آپ نے اسے یہ آیت پڑھ کر سنائی واقم الصلاۃ طرفی النہار وزلفا من اللیل ان الحسنات یذہبن السیئات ذلک ذکری للذاکرین. دن کے دونوں کناروں یعنی صبح اور شام اور رات کی چند پہلی ساعت میں نماز ادا کیا کرو، بلا شبہ نیکیاں گناہوں کو دور کر دیتی ہے، یہ ان کے لیے نصیحت ہے جو نصیحت قبول کرے. حضرت معاذ کہتے ہیں حضرت عمر کی روایت ہے کہ اللہ کے رسول کیا یہ بات صرف اس اکیلے یا سب لوگوں کے لیے؟ آپ نے فرمایا بل للناس کافہ، یعنی سب کے لیے ہے. کسی بھی انسان سے کوئی بھی گناہ ہو جائے تو کیا کرے؟ اللہ سے سچے دل سے توبہ کرے، معافی مانگے، 2 رکعت نماز پڑھے، اللہ سے توبہ کرے، اور کوئی نہ کوئی خیر کے مثلاً کوئی نہ کوئی صدقہ کر دے یا کوئی اچھا کام کر لے یا کوئی بھی ایسا کام جو اللہ تعالیٰ کو خوش اور راضی کرنے والا ہے وہ سارے کام کرے. تو اس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کیا ہے اسے خوش اور راضی ہوتے ہیں اور اس کے گناہوں کو معاف کرتے ہیں. پھر اسی طرح کچھ ایسے گناہ ہیں کہ یعنی لوگوں کو ڈر ہوتا ہے، اور یاد رکھو کہ گناہ اللہ تعالیٰ کی یعنی اللہ تعالیٰ کی اس سے اللہ تعالیٰ کی خشیت کے ساتھ وہ ہونا چاہیے. یہ نہیں کہ گناہ کی وجہ سے مثلا کوئی بیماری لاحق ہو گئی ہے تو اب میں گناہ چھوڑ رہا ہوں، یہ توبہ نہیں ہے. وہ تو ایک چیز سے آپ پرہیز کر رہے ہیں، مثلا یہ کہ کسی کو ڈائبٹیز ہو جاتی ہے، اب ڈاکٹر منع کر دیتا ہے شوگر کے لیے، تو اب وہ شوگر اس کو پسند ہے لیکن وہ کیوں چھوڑ رہا ہے کہ شوگر سے مرض میرا اور بڑھ جائے گا. تو گناہ کو اس لیے نہیں چھوڑے کہ اس کی وجہ سے مثلا یہ اور یہ مجھے بیماری لگ گئی ہے یا یہ ہے، نہیں، بلکہ اس لیے توبہ کرے کہ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا کام ہے. اب ایک لڑکی کا واقعہ ہے کہ ایک لڑکی کو بری صحبت میں لوگوں کے ساتھ رہنے کی عادت تھی. دوستوں کا سرکل ہوتا ہے، اس میں لڑکی لڑکے سب ہوتے ہیں. تو اس توبہ کرنے والی لڑکی نے یعنی اس کے دل میں گلٹی فیل ہوئی اور اسے توبہ کرنا چاہیے، اور اس نے اپنے دوستوں سے کہا کہ میں اب تمہارا ساتھ بھی نہیں رہوں گی اور تمہارے یعنی تمہاری صحبت میں بھی نہیں رہوں گی، اور اس کے علاوہ میں کیا کروں گی کہ اللہ سے توبہ کرتی ہوں اور میں گناہوں سے معافی مانگتی ہوں. تو لوگوں نے دھمکی دینا شروع کی، اس کے فرینڈ سرکل نے، کہ میں نے تیرے جو ڈائلاگز ہیں، جو باتیں ہیں وہ ریکارڈ کر کے رکھی ہے، تیرے فوٹو میرے پاس ہیں، اگر تو میرے ساتھ نکل جانے سے انکار کرے گی تو میں تیرے گھر والوں میں تجھے رسوا کر دوں گا. یہ درست ہے کہ یہ ایسا مقام ہے جس پر کوئی شخص نہیں کر سکتا. پھر ان شیطان کے چیلوں کی جنگ کا یہ طریق بھی ملاحظہ کیجیے کہ اگر کوئی گانے والا یا گانے والی یا ایکٹر یا ایکٹریس توبہ کر لے تو اس کا سابقہ بری قسم کا ریکارڈ ان کی زندگی اجیرن بنانے کے لیے
بازاروں میں لا پھینکتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ پرہیزگاروں اور توبہ کرنے والوں کے ساتھ ہوتا ہے. یعنی اب دوسرے لوگ اس کو مجبور کر رہے ہیں گناہ کی طرف آنے کے، کہ تم اگر پلٹ گئی، معافی مانگ لی، ہمارا ساتھ چھوڑ دیا، تو ہم تم کو بلیک میل کرتے ہیں، مثلا یہ کریں گے وہ کریں گے. تو اللہ تعالیٰ بہتر اس کا دل کا حال بہتر جانتے ہیں. اللہ سے معافی مانگے، توبہ کرے، اللہ تعالیٰ اس کی عزت کا انتظام کریں گے اور اس کی رسوائی کو، اس کو رسوا ہونے سے بچا لیں گے. جلیل القدر صحابی مرثد بن ابو مرثد غنوی فدائی کا ہے، جو کہ مکہ کے کمزور مسلمانوں کو چوری چھپے راتوں رات مدینہ لے جایا کرتے تھے. یہ وہ آدمی تھا جسے مرثد بن ابو مرثد کہا جاتا ہے، اور یہ وہ آدمی تھا جو کہ مکہ کے مسلمان قیدیوں کو اٹھا لاتا اور انہیں مدینہ پہنچایا کرتا تھا. راوی کہتا ہے کہ مکے میں ایک فاحشہ عورت تھی جس کا نام اناق تھا، اور یہ عورت مرثد کی دوست ہوتی تھی. مرثد کہتے ہیں کہ میں نے مکہ کے قیدیوں میں سے ایک شخص سے وعدہ کر رکھا تھا کہ اسے اٹھا کر لے جاؤں گا. یعنی نیک بن گئے، مسلمان ہو گئے، ایمان لے آئے، اور اب یہ نیکی کا کام کہ چپکے سے آتے تھے اور قیدیوں کو چھڑا کر مدینہ لے جا کے چھوڑ دیتے تھے. تو جاہلیت کے زمانے میں ایک عورت تھی جس کا نام اناق تھا، اس سے فاحشہ عورت تھی، اس کے ساتھ ان کا میل جول تھا. اب یہ بلیک میل کرتی ہے وہ عورت کہ میں کیا کروں گی. تو ایک رات یہ کیا کرتے ہیں کہ جس شخص سے وعدہ کیا تھا کہ میں تجھے لے جاؤں گا، چنانچہ میں مکہ آیا، اور ایک چاندنی رات میں مکے کی حویلیوں میں سے ایک حویلی کی دیوار کے سائے تک پہنچ گیا. اتنے میں اناق آ گئی اور دیوار کی جانب میرا سیاہ سایہ دیکھا. جب وہ میرے نزدیک آئی تو اس نے مجھے پہچان لیا. کہنے لگی مرثد. میں نے کہا ہاں میں مرثد ہوں. وہ کہنے لگی مرحبا اہلن و سہلن، آؤ آج رات ہمارے ہاں شب بسری کرو. میں نے کہا اناق، اللہ نے زنا کو حرام قرار دیا ہے. اس پر اس نے بلند آواز سے کہنا شروع کیا، یعنی چلا کر بولنے لگی، اے خیمے والوں، یہ جو شخص ہے جو تمہارے قیدیوں کو اٹھا کر لے جاتا ہے. مرثد کہتے ہیں کہ پھر 8 آدمی میرے پیچھے لگ گئے. میں خندمہ مکے کی گزرگاہ کے نزدیک معروف پہاڑ ہے ہرا پر پڑھ کر ایک غار میں جا کر چھپنے میں کامیاب ہو گیا اور اس میں داخل ہو گیا. وہ لوگ یہاں تک پہنچ گئے حتیٰ کہ وہ میرے سر پر کھڑے تھے اور اللہ نے مجھے دیکھنے سے انہیں اندھا کر دیا تھا. چنانچہ وہ واپس چلے گئے. پھر میں بھی وہاں سے نکل کر اپنے ساتھی کے پاس پہنچا اور اسے اٹھا لیا، اور وہ ایک بھاری بھرکم آدمی تھا. حتیٰ کہ میں اسخر تک پہنچا تو اس نے اس کی زنجیریں کھول دی. میں اسے اٹھاتا تھا تو وہ مجھے دھکا دیتا تھا تاکہ میں مدینہ پہنچ گیا. پھر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہا، اے اللہ کے رسول، کیا میں اناق سے نکاح کر لوں؟ میں نے 2 بار یہ بات پوچھی، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے اور مجھے جواب تک نہیں دیا، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے آیت اتار دی، الزانی لا ينکح الا زانیۃ او مشرکۃ والزانیہ لا ينکحها الا زان او مشرک. سورہ نور کی آیت ہے، یعنی زانی یا تو زانیہ سے نکاح کرے گا یا مشرکہ سے. اسی طرح زانی عورت کو زانی مرد یا مشرک کے سوا کوئی نکاح نہیں ملاتا. یعنی ایک طرح سے منع کر دیا گیا کہ مرسد نکاح نہیں کر سکتے. پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا، اے مرسد، زانی مرد ہی زانی عورت یا مشرکہ سے نکاح کرتا ہے، اور زانی عورت کو بھی زانی مرد یا مشرک کے بغیر کوئی نکاح میں نہیں لاتا، لہٰذا تو اناق سے نکاح مت کر. آپ نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ اپنے ایمان والوں کو کیسے مدافعت کرتے ہیں، کیسے نیکی کرنے والے کا ساتھ دیتے ہیں. آج بھی کسی سے اگر کبیرہ گناہ ہو گیا ہے، بڑے سے بڑا گناہ ہو گیا ہے، لڑکی ہے لڑکے ہیں، آج تو گناہ کے لیے بہت سے مواقع بھی مل چکے ہیں کہ جس کی وجہ سے گناہوں میں ملوث ہونا عام سی بات ہو گئی ہے. تو کتنی بھی گناہ ہو گیا، گلٹی فیل ہو رہی ہے، توبہ کریں. لوگ دھمکیاں دے رہے ہیں، ہم یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے، تم کو بدنام کر دیں گے وہ کر دیں گے. اللہ سے معافی مانگو، اللہ سے دعا کرو، اللہ مستر اوراتی وامن رواتی اللہ محفظنی من بین یدی وان یمینی وان خلفی وان شمالی ومن فوقی. اللہ تعالیٰ میری سامنے سے، اوپر سے، نیچے سے، دائیں سے، بائیں سے حفاظت کیجیے. اللہ کی ذات پر یقین کر کے دیکھو، اللہ تعالیٰ گناہ کو معاف بھی کریں گے اور سر پسند لوگوں سے اللہ تعالیٰ حفاظت بھی کریں گے. یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے، لیکن شرط کیا ہے کہ اعتراف ضروری ہے. جیسے کہ مائز کا واقعہ اور غامدیہ عورت کا، کہ ان لوگوں کو گلٹی فیل ہوئی، ان لوگوں نے اعتراف کیا اپنے گناہوں کا، اللہ سے معافی مانگی اور اللہ تعالیٰ نے معاف کیا اور گناہوں سے نکلنے کا ان لوگوں کے لیے راستہ دکھایا. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جو رحمت ہے بہت وسیع ہے. اللہ کی ذات سے کبھی بھی مایوس نہیں ہونا چاہیے. اور
گناہ ہو یا نہ ہو، ضروری نہیں ہے کہ ہم انتظار کریں کہ ہم سے کچھ گناہ ہو تو ہم اللہ سے توبہ کریں یا معافی مانگیں، بلکہ ویسے ہی جیسے کہ ہو جائے، مثلا یہ کہ قتل عمد کا مجرم کیسے، کسی سے قتل ہو گیا ہے، اب اس کا حق، مقتول کا حق اور مقتول کے وارثوں کا حق اس کو دینا ہوگا، اس طرح اس کی توبہ، کیونکہ توبہ کچھ ایسی ہے کہ آپ نماز پڑھ لیتے ہو، توبہ کر لیتے ہو، معافی ہو جاتی ہے، لیکن کچھ گناہ ایسے کہ جس کا توبہ کے ساتھ کفارہ بھی شرط ہے، جیسے کہ چور اگر کسی نے چوری کی ہے تو اس کی توبہ کیسے ہوگی؟ تو جو چیز اس نے چوری کی ہے اگر اس کے پاس مال موجود ہو تو صاحب حق لوگوں کو واپس کرے، اگر چیز ختم ہو چکی ہے، کھا پی چکا ہے یا استعمال کر چکا ہے یا پرانی ہو گئی ہے، اس کی قیمت کم ہو گئی ہے تو اس کا عوض دے، اس پر واجب ہے، اللہ یہ کہ وہ معاف کر دے، یعنی وہ کہیں کہ ٹھیک ہے تم کو گلٹی فیل ہوئی، ہم تم کو معاف کرتے ہیں، تو یہ الگ چیز ہے۔ یا جن لوگوں کی میں نے چوری کی ہے ان کا سامنا کرنے سے میں شاید گھٹن محسوس کرتا ہوں، نہ میں ان سے صراحت کی طاقت رکھتا ہوں، نہ ہی ان سے معافی طلب کرنے کی، تو اب میں کیا کروں؟ اگر آپ سامنا کرنے کی جرات نہیں پاتے تو جس طریقے سے بھی ممکن ہو ان کا معاوضہ، یعنی انڈائریکٹلی کسی طریقے سے بھیج دیجیے کہ آپ کا وہ مال چوری ہوا تھا اور اس کا یہ ہے، اور اس کے ذریعے سے ان کو یہ چیز پہنچانے کی کوشش۔ پھر ایک شخص کا سوال ہے کہ میں اپنے باپ کی جیب سے چوری کر لیا کرتا تھا، اب میں اس کام سے توبہ کرنا چاہتا ہوں لیکن صحیح طور پر نہیں جانتا کہ کل کتنی رقم میں نے چوری کی ہے، میں اس کا سامنا کرنے میں بھی تنگی، یعنی باپ کو بتانے سے بھی شرماتا ہوں، اب کیا کروں؟ تو فتویٰ یہ دیا گیا ہے کہ آپ کو چاہیے کہ اپنے غالب گمان کے مطابق، یعنی ایک اندازہ لگا لیجئے کہ میں نے مثلاً روزانہ اتنی رقم لیا کرتا تھا تو اتنے دنوں سے میں چوری کر رہا ہوں تو اتنا ہوا، پھر جس طرح آپ نے چوری چھپے باپ کی رقم لی تھی اسی طرح چپکے سے ان کی رقم ان کی جیب میں واپس ڈال دیجیے، یہ توبہ کا طریقہ ہے۔ پھر ایک اور شخص نے سوال کیا، میں لوگوں کے اموال چوری کرتا رہا اور اب میں توبہ کرتا ہوں جبکہ میں نے ان کے نام اور ایڈریس بھی نہیں جانتا، تو اب کیا کروں؟ تو آپ پر لازم ہے کہ اپنی طاقت اور ہمت کے مطابق ان کی تلاش کریں، اگر مل جائے تو انہیں ان کا حق واپس کیجیے اور اللہ کا شکر ادا کیجیے۔ اگر صاحب حق مر چکا ہے، بعض دفعہ ہے کہ کسی کا حق مارا اور اب وہ زندہ تھا تو توبہ کی توفیق نہیں ہوئی یا گلٹی فیل نہیں ہوئی، لیکن اب وہ مر چکا ہے، اب کیا کیا جائے؟ تو یہ اموال ان کی طرف سے صدقہ کر دیا جائے اور ان کے لیے ہی نیت کی جائے، اگرچہ وہ کافر ہی کیوں نہ ہو، کیونکہ اللہ تعالیٰ کافروں کو دنیا میں دیتے ہیں اگرچہ آخرت میں نہیں دیں گے، تو پوری کوشش کرنا چاہیے کہ اس طرح سے وہ کرے۔ جیسا کہ اس سے ملتا جلتا ایک واقعہ ہے کہ ابن قیم رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ مسلمانوں کے لشکر میں سے ایک شخص نے غنیمت کے مال میں سے چوری کی، پھر کچھ مدت بعد اس نے توبہ کی تو وہ چوری کردہ سامان لے کر امیر الجیش کی خدمت میں حاضر ہوا، امیر الجیش نے یہ سامان لینے سے انکار کر دیا اور کہا کہ اب میں یہ لشکریوں کو کیسے پہنچاؤں جبکہ وہ سب بکھر چکے ہیں، یعنی اب کیسے پہنچ سکتا ہے ان تک مال؟ اب یہ توبہ کرنے والا شخص حجاج بن شاعر کے پاس آیا اور اس سے فتویٰ پوچھا، حجاج نے کہا دیکھ بلا شبہ اللہ تعالیٰ اس لشکر کو، ان کے ناموں کو، ان کے انصاف کو خوب جانتے ہیں، لہٰذا تم 5واں حصہ تو صاحب خمس اللہ تعالیٰ کو ادا کر دو اور باقی 4 حصے ان لشکریوں کی طرف سے صدقہ کر دو، اللہ تعالیٰ ان کو اس کے حصے پہنچا دیں گے، چنانچہ اس صاحب نے ایسا ہی کیا۔ جب اس واقعے کی خبر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کو پہنچی تو کہنے لگے اگر میں اس طرح کا فتویٰ دے سکتا تو یہ مجھے اپنی آدھی سلطنت سے زیادہ عزیز ہوتا۔ اس مقام پر شیخ الاسلام ابن تیمیہ نے جو فتویٰ دیا وہ بھی اسی سے ملتا جلتا ہے، اور ایک شخص ہے وہ کہتا ہے کہ میں نے یتیموں کا مال چوری کیا، اس سے میں نے بزنس میں لگا دیا اور فائدہ اٹھایا اور مال میں بہت زیادہ اضافہ ہوا، اب میں اللہ سے ڈرتا ہوں اور شرمسار ہوں کہ اب میں کیسے توبہ کروں؟ تو اس مسئلے کا علماء نے وہ دیا ہے کہ جو اصل مال اور نصف منافع
جو تم نے کمایا ہے، اصل مال جو لیا تھا یتیم کا وہ، اور آدھا منافع یتیموں کو جا کر واپس کرو. یہ ایسی صورت بن جائے گی جیسے انہوں نے آپ کے ساتھ منافع میں شرکت کی تھی، اور اصل بھی ان کو لوٹا دیا جائے. یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک علم رکھا ہے مفتیوں کا، فتوے کا، کہ کس طرح سے اگر آج کے دور میں بھی وہ ہو جائے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یعنی جو احادیث ہے اس کی روشنی میں یہ لوگ اس مسئلے کا حل بتاتے ہیں. ایک شخص کارگو میں یعنی ایئر کارگو میں تھا جہاں ان لوگوں کے پاس سامان پڑا رہتا تھا. اس نے وہاں سے ایک ٹیپ ریکارڈر اڑا لیا. کئی سال بعد اس نے توبہ کی تو کیا اب وہی ٹیپ ریکارڈر اس کو واپس کرنا ہے یا اس کی قیمت دے یا اس جیسی کوئی اور چیز دے؟ یعنی ایئر کارگو میں ہوتا ہے نا کہ ایئرپورٹ پر بہت سارے سامان روک لیے جاتے ہیں. اب اس کو کیا کیا جاتا ہے، کھا جاتے ہیں اندر یا بانٹ لیتے ہیں یا کیا کرتے ہیں. تو ایسے ہی ایک مسلم شخص تھا، اس کو ابھی گلٹی فیل ہوں کہ ہاں ایسا کیا کرتا تھا، اب کیا کروں. تو وہ جو حکومت ہے اس کو کیا کرے، وہ چیز واپس کرے. اگر وہ نہیں کر سکتا یعنی بہت پرانا ہو گیا یا پھٹ گیا ہے، ٹوٹ گیا ہے، جو بھی ہے، تو اتنی رقم اس کو ادا کرے گورنمنٹ کو. یعنی اس کا وہ تھا نا. یا پھر یہ ہے کہ جس کا بھی تھا وہ معذور ہے کہ نہیں پتا چل سکتا کہ کس کا تھا، تو اب اس کی طرف سے کیا کرے، صدقہ کرے. اسی طرح ایک شخص پوچھ رہا ہے کہ میرے پاس کچھ سودی رقم تھی، سود کی رقم تھی جو میں نے ساری کی ساری خرچ کر دی اور اس میں کچھ بھی باقی نہیں رہا. اب میں توبہ کرنا چاہتا ہوں، کیا کروں؟ یعنی کھا چکا میں سود کی رقم، اب کیا کروں؟ تو ان کو جواب دیا جا رہا ہے کہ سب سے پہلے تو اللہ کے حضور سچی توبہ کریں. اور سود بہت بڑا گناہ ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں سود خور کے سوا کسی سے جنگ کا اعلان نہیں کیا. اب جبکہ تمام سودی رقم خرچ ہو چکی ہے تو اس پہلو سے آپ پر کچھ بھی لازم نہیں رہا. یعنی اب ختم ہی ہو گئی تو کیا کر سکتے ہیں اللہ سے سوائے توبہ کے؟ اور کچھ نہیں کر سکتے. پھر ایک شخص نے پوچھا کہ میں نے گاڑی خریدی ہے جس میں کچھ مال تو حلال کا تھا اور کچھ حرام کا. وہ گاڑی اب بھی میرے پاس موجود ہے، اب میں کیا کروں؟ اب مجھے گلٹی فیل ہو رہی ہے کہ اب میں کیا وہ گاڑی استعمال کروں یا نہیں کروں. تو جو شخص ایسی چیز خریدے جو الگ الگ نہ ہو سکتی ہو، اس کی قیمت میں کچھ حلال مال سے صرف ہوا ہو اور کچھ حرام، تو ان چیزوں کو پاک کرنے کی خاطر جتنا حرام مال صرف ہوا ہو اتنا صدقہ کرنا چاہیے. اور اگر یہ مال دوسرے لوگوں کا حق تھا تو ان لوگوں کو ان کے مطابق واپس کرنا ضروری ہے. بہت سارے ایسے سوالات ہیں کہ جن کے ذریعے رشوت لینے والے، شراب پینے والے اور یہ سارے لوگ ہیں تو ان کے سارے ان کا جواب دیا گیا ہے. ایسے حرام بزنس کرنے والے، ڈرگس وغیرہ کے یا شراب بیچنے والے، تو سب کے لیے کہ اب توبہ کی توفیق اللہ تعالیٰ کی طرف سے گلٹی ہوئی، اب ہم کیا کریں. تو یہ ساری چیزیں ہم لوگوں کے لیے ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے اول تو دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہم کو ایسے تمام کبیرہ گناہوں سے بچائے کہ جس کے لیے حد جاری ہو یا جس کے لیے ہم توبہ کے بغیر اگر دنیا سے جائیں تو اللہ کے ہاں پکڑ ہو. اور دوسری چیز یہ ہے کہ گناہ ہو یا نہ ہو، چلتے پھرتے کثرت سے استغفار، خیر کے کام کر کے بھی استغفار، اور اللہ سے ساتھ میں دعا بھی کہ یا رب قبول کیجئے. جیسے کہ ابراہیم علیہ السلام اتنا بڑا کعبہ تعمیر کر رہے ہیں کہ آج تک اس کا طواف کیا جا رہا ہے اور لوگ کھینچے چلے آتے ہیں اس کی طرف. وہ تعمیر کرنے کے بعد بھی کیا کر رہے ہیں؟ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. یا اللہ جو بھی کوشش کی اللہ تعالیٰ آپ قبول کیجئے، اور جو بھی اس میں کمی کوتاہی رہ گئی اللہ تعالیٰ ہم کو معاف کر دیجئے. تو ہمارے لیے بھی کہ اتنے بڑے نبی اتنا بڑا یعنی کتنا قیامت تک کے لیے خیر کا کام کر کے گئے، وہ بھی توبہ کر کے گئے. تو ہمارے لیے ہم سے اگر کوئی خیر کا کام، کوئی نیکی کا کام ہوتا ہے تو فوراً اپنے نفس کو موٹا کرنے کی بجائے فوراً دعا کریں یا رب آپ قبول کیجئے. اگر آپ نے قبول نہیں کیا تو میری یہ ساری کوشش ناکام ہو جائے گی، نامراد ہو جائے گی اور میں بالکل خالی ہاتھ رہ جاؤں گا. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو کہنے سننے سے زیادہ توبہ کی توفیق عطا فرمائے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سب سے راضی ہو جائے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سے ایسے کام لے لے جو اللہ کی پسند پر اور اللہ کی مخلوق کا فائدے کا ہو جائے، اور اس حال میں ہم کو صبح کرنے اور رات کرنے کی توفیق دے کہ ہمارے اعمال نامے میں کوئی گناہ موجود نہ ہو. اور جب ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ملیں تو ہمارے نامے اعمال اس طرح سے گناہوں سے پاک ہو کہ جیسے کہ سفید کپڑا میل کچیل سے اللہ تعالیٰ پاک کرتے ہیں. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین
والحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. جزاکم اللہ خیرا کثیرا کثیرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.